السلام علیکم۔ ہماری ناول کا نام ہے بے حد ہے یہ جنونیت۔ رائٹر دھنک ہاشمی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، لیکن زردی ولا میں ابھی تک سب جاگ رہے تھے۔ سلیکان اور رجا بیجان اور عالیہ بیگم کو سنبھال رہی تھی، کیونکہ روباس اور ارزال نے جن آدمیوں کو مرتسم کی تلاش میں لگایا تھا ان سے ابھی ہی انہیں اطلاع ملی تھی کہ مرتسم کی گاڑی کسی ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں موجود تھی، اور یہ سن کر سب کا برا حال تھا، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ مرتسم کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا۔ تو جب روباس اور ارزال یہ سب سنا تو فوراً ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے، جبکہ باقی سب گھر میں ہی موجود تھے۔ چونکہ ارحم اور عمل کا آج ہی نکاح ہوا تھا تو اسی لیے کسی نے بھی انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سب اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ ایک کاؤچ پہ آغا جان براجمان تھے، جس کے ایک طرف سرگم زیدی اور دوسری طرف اتحاد زیدی بیٹھے انہیں دلاسا دے رہے تھے۔ وہ لوگ تو پہلے مرتسم سے بہت خفا تھے کہ وہ جان بوجھ کر نہیں آیا، لیکن یہ خبر سننے کے بعد انہیں ڈھیروں ڈھیر پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ ابھی وہ سب ایک دوسرے کو تسلیاں دینے میں مصروف تھے کہ اچانک لاؤنج کے دروازے سے انہیں ارزال اور روباس کے ساتھ 2 وجود آتے دکھائی دیے، جن میں سے ایک تو مرتسم تھا، جبکہ دوسرے وجود کو دیکھ کر سب کی حالت یوں تھی جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ آغا جان مرتسم کو بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے قدموں پر چل کر آتا دیکھ کر سرعت سے اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گرجدار آواز میں سوال داغا۔ اتنے میں وہ چل کر ان کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ آغا جان، یہ میری بیوی ہے۔ اس کا انکشاف تمام نفوس کو کچھ پلوں کے لیے اپنی جگہ ساکت کر گیا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ آغا جان کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا کہ انہوں نے جو سنا ہے کیا وہ سچ ہے یا نہیں، یا کچھ غلط سن لیا۔ مذاق نہیں، حقیقت ہے آغا جان، یہ میری بیوی ہے۔ وہ اس دفعہ ذرا بلند آواز بولا، جس کے ساتھ ہی پورے لاؤنج میں چٹاخ کی آواز گونجی، جس سے سب کا نہ صرف سکتہ ٹوٹا بلکہ سب کی نظروں کا مرکز مرتسم زیدی بن گیا، جو آغا جان کے تھپڑ سے اپنے سرخ و سفید گال پر ہاتھ رکھے خاموشی سے نظر جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ آغا جان، روباس مرتسم کی حمایت میں آگے بڑھنے لگا جب انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ آج ہم بولیں گے اور کوئی بیچ میں نہیں آئے گا۔ ان کی کڑکدار آواز پر عالیہ بیگم بیجان اور سرگم زیدی کے کچھ بولنے کے لیے لب وہیں تھم گئے۔ ہمیں ایک بات بتاؤ، تم سب نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے کہ جس کا جب دل چاہے گا نکاح کرے گا اور لڑکی اٹھا کر گھر لے آئے گا؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم ہمارے سر کبھی نہیں جھکنے دو گے، لیکن تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم بھی اپنے دونوں بھائیوں کی طرح ہو۔ چلو، ان دونوں کی تو بات پھر بھی ٹھیک تھی، کیونکہ یہ اپنے ہی خون کو اس گھر میں لائے تھے، لیکن تم نے تو ساری حدیں پار کر دی۔ ان کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ مرتسم کو کڑی سے کڑی سزا کس صورت میں دے۔ آغا جان، میری بات سنیں۔ اس نے سب سننے کے بعد تحمل سے کہا، ہمیں کچھ نہیں سننا، دفعہ ہو جاؤ۔ وہ آگ بگولا ہوئے، سننا تو آپ کو پڑے گا۔ اس لڑکی کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جو کچھ میں نے کیا، اگر اس وقت میری جگہ پر آپ بھی ہوتے تو وہی کرتے جو میں نے کیا۔ میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اسے اپنا نام دوں گا، اور میں نے وہی نبھایا ہے، اور بھائی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ عمل کا ارحم سے نکاح ہو چکا ہے۔ اور آغا جان، خاندانی اصولوں سے زیادہ انسانیت کے اصول ضروری ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ کسی کی مجبوری میں اس کا ساتھ دینا، نہ کہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا۔ ہمارا مذہب ہمیں خاندانی یا روایتی درس نہیں دیتا، بلکہ انسانیت سکھاتا ہے، اور میں نے جو کیا مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں، کیونکہ میں نے ایک مظلوم بے سہارا لڑکی کو اپنے نکاح میں لیا ہے۔ میں تو اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس پاک ذات نے اس نیک کام کے لیے مجھے چنا۔ اس کی باتوں اور سچائی کے سر میں یہاں موجود تمام نفوس گرفتار تھے۔ کتنی خوبصورت بات کہی تھی اس نے، جبکہ دل پر اس کی باتیں سن کر صرف تشکر کے آنسو ہی بہا سکی، کیونکہ وہ اس مشکل گھڑی میں اس کا صاحبان، اس کا مسیحا بن کر آیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر آغا جان بھی کچھ نرم پڑے، لیکن ان کا غصہ ابھی بھی برقرار تھا، اسی لیے وہ اس کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے، جبکہ زرگم صاحب عالیہ بیگم کو زبردستی کمرے میں لے گئے۔ پھر ابتحاد صاحب اور بیجان بھی بغیر کچھ کہے ہی اپنے اپنے کمروں میں بڑھ گئے۔ اب لاؤنج میں رجا، ارزال، سلیکان اور روباس مرتسم اور دلبر ہی موجود تھے۔ سلیکان اور رجا روباس اور ارزال کا اشارہ ملنے پر مسلسل ہچکیاں لیتی دلبر کی طرف بڑھی اور اسے محبت سے کاؤچ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ رجا سلیکان اسے مرتسم کے روم میں لے جا۔ وہ دونوں شاید مرتسم سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، تب ارزال نے سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ دونوں سر ہلاتی اسے لیے اوپر کی طرف بڑھ گئی، تو وہ دونوں مرتسم سے کچھ راز و نیاز کرنے لگے۔ وہ جو تقریباً 15 منٹ پہلے رجا کے ساتھ مل کر دلبر کو کافی دیر تک دلاسے دے کر آئی تھی، اور آتے ساتھ ہی بیڈ پر آ گری۔ اس کا ارادہ چینج کرنے کا تھا، لیکن اتنی زیادہ تھکاوٹ کے باعث وہ جو ہی بیڈ پر بیٹھی اسے نیند نے آ گھیرا، اور وہ اپنی پوزیشن بھلائے دنیا سے بے نیاز بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ اس نے وہی دن والی ساڑی زیب تن کی تھی، جس کا پلو
پن کھلنے کی وجہ سے اس کے شانوں سے ذرا سا سرکا۔ اف، اس ساڑی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ بہت کھلی آنکھوں سے اپنے شانے پہ موجود چپتی ہوئی پن نکال کر پلوں کو شانے سے سرکا کر خود سے الگ کر گئی۔ اسے اتنی شدید نیند آ رہی تھی کہ بنا چینج کیے وہ لحاف کھینچ کر خود پر اوڑھتی لیٹ کر سوتی بن گئی۔ وہ جب روم میں داخل ہوا تو اسے سوتے ہوئے پا کر اس کے چہرے پہ کچھ اداسی پھیل گئی، کیونکہ وہ آج اسے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ آج بھی جب بھی سامنے ہوتی وہ اس پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اسے اسی ساڑی میں اپنے پاس بٹھا کے جی بھر کے دیکھے، لیکن وہ تو اس کے ارمانوں پر پانی پھینک کر سو چکی تھی۔ اس کے پاس چلتا ہوا آیا، میری جانم، ایک تو تم اتنی پیاری ہو اور اوپر سے مجھ پر بھرپور ستم بھی کرتی ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، مجھے بھی اچھے سے جگانا آتا ہے۔ وہ جچٹ لیٹی سو رہی تھی، اس کی پیشانی پر اپنے پرحدت لبوں کا لمس چھوڑتا، اس کے دونوں سرخ و سفید گالوں پر نرمی سے اپنے لب رکھتا، اس کی ناک پر بوسہ دے کر اس کے لبوں تک آیا اور انہیں تشنگی سے دیکھتا ہوا سوچنے لگا، اصل جام تو یہ ہے، لیکن اس جام کو پینے کا لطف تب ہے جب تمہاری آنکھوں میں نیند کا نہیں، تمہارے شوہر کی قربت کا نشہ ہو۔ وہ جو اس پر جھکا ہوا تھا کہ اس کی گرم سانسیں محسوس کر وہ پہلے تو ذرا سا کسمسائی، لیکن پھر جب وہ تپش شدہ سانسیں مسلسل اس کے چہرے کو جھلساتی رہی تو اچانک اس کی آنکھیں کھلی۔ تم؟ اس کے منہ سے ٹوٹا ہوا بس یہ لفظ ادا ہوا۔ ہاں میں، وہ بہکے ہوئے انداز میں بولا۔ شہباز، تم نے پی رکھی ہے کیا؟ اور وہ اسے حیرت سے تکنے لگی۔ نہیں، یہ تمہارا نشہ ہے، اسے تم ہی اتار سکتی ہو، وہ خمار زدہ آواز میں بولا۔ اس کی بات پر سلیقان کا دل زوروں سے دھڑکا۔ میں بہت تھک گئی ہوں روباس، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں بھی تھک گیا ہوں تم سے دور رہ رہ کر۔ جب ہر رات مجھے تمہاری طلب ہوتی ہے، میں چاہ کر بھی تمہارے قریب نہیں آتا کہ کہیں تمہیں یہ نہ لگے کہ مجھے صرف تمہاری وجود کی طلب ہے، تم مجھے کہیں ہوس پرست نہ سمجھ بیٹھو۔ اس کے خمار زدہ لال دہکتی آنکھوں میں سلیقان نے جب دیکھا تو اسے ان میں اپنا عکس نظر آیا۔ وہ ان میں زیادہ دیر نہ دیکھ سکی، کیونکہ ان میں اس قدر جنون تھا کہ وہ چند سیکنڈز بعد اپنی نظر جھکا گئی اور اس کی اسی ادا پہ روباز جی جان سے فدا ہو گیا اور بے خود سا اس کے گلابی لبوں کو اپنے لبوں میں لیتا ان پر پوری شدت سے حملہ آور ہوا کہ سلیقان جو اس سب کے لیے تیار نہ تھی، اس کی حالت ایسی تھی کہ دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا، اس کے وجود سے جیسے جان نکل رہی تھی، اسے اپنے اوپر سے ہٹانا چاہتی تھی اور جب اسے پیچھے دھکیلنا چاہا تو وہ یوں ہی اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے اس کا لحاف ہٹاتا مکمل اس کے پر جھکا، اور جب اس کا ہاتھ اس کی نازک کمر پر گیا تو نہ صرف سلیقان کو بلکہ روباز کو بھی کرنٹ لگا تھا، کیونکہ وہاں اس کا پلو موجود ہی نہیں تھا اور اس کا پیٹ واضح دکھائی دے رہا تھا، جو پہلے بہکا ہوا تھا اس کے پیٹ کے گرد اپنی انگلیاں ادھر سے ادھر پھیر رہا تھا۔ روباز پلیز، تمہیں میری قسم، رک جاؤ۔ وہ آنکھیں موندے اس کی قربت محسوس کر رہا تھا جب اس کی قسم نے اس کے ہاتھ روکے اور وہ اسے آزاد کرتا پیچھے ہوا، وہ اس کے سراپے پر نظریں چراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ روباز پلیز ناراض مت ہو۔ وہ بھی فوراً سے بیڈ سے چھلانگ لگاتی اٹھ کھڑی ہوئی، یہ احساس کے بغیر کہ اس کی کمر واضح دکھائی دے رہی ہے۔ وہ جو واش روم کی طرف بڑھا تو اس کی پکار پر رکا اور اپنا رخ اس کی جانب موڑا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر اس نے سر دہا بھری اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اپنے قریب کیا کہ دونوں کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ روباز، میں سے کوئی بات نہ بن پائی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ناراض ہو گیا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، کیونکہ میں نے تمہیں قسم دی اس لیے۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری فیلنگز کو، لیکن وہ گہرائی سے مسکرایا اور کچھ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا، تمہیں اس حالت میں دیکھنے کی مجھے عادت نہیں، تو دل بے ایمان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ذرا سنبھل کے، اسے رازدارانہ انداز میں کہتا نرمی سے چھوڑتا اس سے الگ ہوا، جبکہ وہ شرم سے دوہری ہوتی نظریں فرش پر گاڑ گئی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ جب وہ اپنا کوٹ اتار کر اس کے شانوں پر پھیلا کر اس کے وجود کو کور کرنے لگا تو حیرت سے اس نے جھکی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو اسے ہنوز گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج اس کا صبر آزما رہی تھی، جس پر اسے خود پر قابو رکھتے ہوئے اپنی بیوی کی خواہش پر پورا اترنا تھا۔ اس کی محبت کا ثبوت یہی تھا کہ پاس ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے، جائز رشتہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس پر اپنا حق نہیں جتا رہا تھا۔ مسز، قسم دے کر بہت بڑا ظلم کر دیا ہے۔ اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھتا مسکراتا ہوا بولا۔ سلیقان نے اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ اگر کچھ تھا تو صرف اور صرف محبت تھی۔ اسے آج احساس ہوا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور بہت شدید محبت کرتا تھا کہ اس کے ایک قسم دینے پر ہی وہ اس کا مان رکھ گیا تھا۔ آج صحیح معنوں میں وہ اس کے دل میں اترا تھا۔ آج اس سے خود سے یہ اعتراف کرنے میں کوئی آر نہیں تھی کہ اسے اپنے شوہر سے محبت ہو گئی تھی، اور ایک پل لگا اسے خود سے اعتراف کرنے میں، لیکن اس کے سامنے اقرار محبت سے وہ گریزاں تھی۔ دونوں ہی محبت کرتے تھے، لیکن اظہار دونوں طرف سے ہی کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھے ہنوز مسکرا رہا تھا۔
ہاں نہیں کچھ نہیں، اس کی آنکھوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب اس کی آواز نے ہوش دلایا، کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ مسکراہٹ ابھی بھی اس کے لبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ نہیں، تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ اس کے ہاتھ اپنے شانے سے پیچھے دھکیلتی فوراً واش روم میں گم ہو گئی۔ محبت تو تمہیں مجھ سے ہو گئی ہے مسز، اب دیکھنا یہ ہے کہ کب اعتراف کرو گی۔ اور دل میں اس سے مخاطب ہوتا واش روم کے بند دروازے کو دیکھتا ہنس دیا۔ وہ صبح اٹھا تو وہ اسے آئینے کے پاس کھڑی دکھائی دی، بیوٹیفل۔ بے اختیار اس کے لبوں سے ادا ہوا اٹھ کر چلتا ہوا وہ اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ نارنجی رنگ کے فراک کے ہم رنگ ٹراؤزر جس کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ تھا، وہ اس میں غضب ڈھا رہی تھی۔ ابھی ابھی شاور لینے کی وجہ سے گیلے بال تھے جنہیں سنوار کر کھلا ہی چھوڑا گیا۔ وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جن میں اس کی دودھیا رنگت چمک رہی تھی۔ وہ جو آنکھوں میں کاجل لگا رہی تھی، آئینے میں اپنے پیچھے اسے کھڑی دیکھ کر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کاجل زمین بوس ہو گیا۔ نیند پوری ہو گئی تمہاری؟ اس کی طرف رخ موڑ کر نارمل سے لہجے میں گویا ہوئی۔ جب وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس کی طرف ایک قدم آگے بڑھا تو وہ اپنا ایک قدم پیچھے کی طرف لے گئی۔ وہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھا رہا تھا وہ بھی قدم پیچھے لے رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ سے جا ٹکرائے اور فرار کے راستے بند ہو گئے۔ اب صرف وہ دونوں تھے اور ان کی تیز دھڑکنیں تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں موجود محبت کے بکھرے رنگ دیکھ رہے تھے۔ وہ آئینے پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھتا اسے بنا چھوئے اپنے حساب میں لے گیا تھا۔ گڈ مارننگ، اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ پیچھے ہوا، جو اس کے قریب آنے سے ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیا کرنے والا ہے۔ اس کا گڈ مارننگ سن کر سکا سانس لیا۔ میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، تم شام کو تیار رہنا، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ مسکراتا اس کی پیشانی پہ بوسہ دے گیا کہ وہ شرم سے اپنی آنکھیں موند گئی۔ تم آج کل کچھ زیادہ ہی شرما رہی، اگر اس طرح شرماتی رہو گی تو میری آنکھوں میں موجود احساسات کیسے پڑھ سکو گی؟ وہ چہرے پر گہری مسکراہٹ طاری کرتا ہوا نرمی سے مخاطب ہوا، جس سے اس کے گال پر موجود ڈمپل نمایاں ہوا۔ احساسات الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے روباز زیدی۔ اس کی بات پر لاجواب ہو گیا اور ایک مسکراتی نظر اس کے سراپے پہ ڈالتا فریش ہونے کی نیت سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ 8 گھنٹے بعد سب اس وقت لاؤنج میں موجود شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ماں سوائے مرتسم، عمل اور دلبر کے، کیونکہ لوگ اپنے اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہے تھے، کیونکہ کل جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد ان کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ سب کے ساتھ جا کر بیٹھے۔ عمل عمل عمل، وہ سب آپس میں گفتگو تھے جب روباز بآواز بلند عمل کو پکارتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ وہ صبح کا گیا اب لوٹا تھا، اس کا غصے سے سرخ چہرہ تھا اور آنکھیں لال انگارہ بنی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے روباز، کیوں چلا رہے ہو؟ تم آرام سے بات نہیں کر سکتے؟ اگا جان غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ باقی سب بھی تفتیش سے اٹھے تھے۔ عمل عمل، ان کی بات نظر انداز کرتا دوبارہ عمل کو آوازیں دینے لگا کہ عمل، مرتسم اور دلبر بھی اس کے چلانے کی آواز سن کر اپنے اپنے کمروں سے نکل کر لاؤنج میں آ پہنچے۔ کیا ہوا روباز؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ میری بیوی کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر عمل کو سانپ سونگھ گیا، جسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے لہجے کو مضبوط کرتی ہوئی انجان بنی۔ عمل، میرے پاس تمہارا یہ فضول ڈرامہ دیکھنے کا وقت نہیں ہے، سیدھی طرح بتاؤ کہ میری بیوی کہاں ہے، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ اس دفعہ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی، جبکہ باقی تمام نفوس نہ سمجھی سے کبھی ایک دوسرے کو تو کبھی روباس اور عمل کی طرف دیکھتے، لیکن سب اس معاملے سے بالکل انجان تھے کہ آخر ان دونوں کے بیچ چل کیا رہا ہے۔ روباس، تم پاگل ہو گئے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ اور کیا مطلب سلیکون کا ہے؟ اور تم عمل سے مجرموں کی طرح سوال جواب کیوں کر رہے ہو؟ ارحم روباس کی طرف غصے سے بڑھا۔ یہ تو تم اپنی بیوی سے پوچھو۔ وہ اس کی طرف ناگواری سے دیکھ کر عمل کو دیکھنے سے آنکھوں سے نکل رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو کہنا ہے کھل کر کہو۔ اب کی بار آقا جان کی آواز سخت تھی۔ تو پھر سنیں، مس عمل زیدی آج میری بیوی کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی اور اپنی پلاننگ کے تحت اسے اغوا کروا دیا۔ اس کی بات پر پہلے تو سب پر سکتہ طاری ہو گیا، لیکن پھر سب سے پہلے آقا جان ہوش میں آئے اور اس کے گال پر تھپڑ رسید کیا۔ روباس، تم ہوش میں تو ہو؟ آج تک ہم تمہاری نادانیوں کو نظر انداز کرتے آئے ہیں، لیکن آج تو تم نے ساری حدیں ہی پار کر دی۔ ان کا دل چاہا کہ اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دے، لیکن جوان پوتا تھا، آخر اس پر کتنا ہاتھ اٹھا سکتے تھے۔ آقا جان، آپ کو جتنے تھپڑ مجھے مارنے ہیں نا، مار لیجئے، لیکن پوچھے اس سے کہ سلیکون کہاں ہے؟ وہ تو اس کے ساتھ گئی تھی نا۔ تو جب یہ واپس آ گئی ہے تو وہ کیوں نہیں آئی؟ اب کی بار سب کی نظریں عمل پر گئی، جو سب کی نظریں خود پر دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ ہاں، روباس صحیح کہہ رہا ہے، سلیکون کہاں ہے عمل؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ مارکیٹ سے فری ہو کر پارلر چلی گئی اور شام تک واپس آ جائے گی۔ ریجا نے اس کے قریب آتے سے جھنجھوڑ ڈالا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ آپ سب مجھ پر شک کیوں کر رہے؟ اس نے بات گھمانے کی کوشش کی۔ کیا واقعی؟ اچھا، اگر ایسا ہے عمل، تو تم زاویار شاہ کے ساتھ مل کر کیا پلاننگ کر رہی تھی کہ سلیکون کو اغوا کر کے اسے کسی دوسری کنٹری میں بیچ دیا جائے؟ چلے، کسی کو میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تو اس وائس ریکارڈنگ پر تو آئے گا نا۔ اس نے اپنی پاکٹ سے فون نکال کر ایک کلپ آن کی، جسے سن کر سب کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ دراصل عمل کو کافی دنوں سے کسی اننون نمبر سے کالز اور میسیجز موصول ہو رہے تھے کہ اگر روباس کو برباد کرنا چاہتی ہو تو ہمارے ساتھ تعاون کرو، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ زاویار شاہ تھا۔
پہلے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن پھر ایک دن اس کے آفر قبول کر کے وہ اس کا ساتھ دینے پر آمدہ ہو گئی، کیونکہ زاویہ شاہ نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ اس کا ساتھ دے گی تو سلیکون ہمیشہ کے لیے روباس کی زندگی سے نکل جائے گی، اور اسے روباس ملتا یا نہ ملتا، اسے اس سب سے زیادہ اپنی حسد اور انتقام کی آگ ستا رہی تھی، جو اسے کسی بھی طرح سے بجھانی تھی۔ اور پلان کے مطابق زاویہ شاہ نے کہا تھا کہ اسے مارکیٹ لے آئے اور خود کسی بہانے سے گھر چلی جائے، جس سے اس پر بھی کوئی الزام نہیں آئے گا اور اس کا کام بھی ہو جائے گا۔ اور اسے موقع تب ملا جب سلیکون نے مارکیٹ سے نکلتے سے بتایا کہ اس کا پارلر جانے کا موڈ ہے۔ پہلے ان کا یہ پلان تھا کہ عمل کسی طرح سلیکون کو گھر کے مین گیٹ سے باہر لائے گی، لیکن گھر میں CCTV ہونے کی وجہ سے عمل نے ارادہ ترک کیا اور زاویہ شاہ سے کہا کہ اسے کسی بہانے مارکیٹ لے آئے اور آگے وہ جانے اور ان کا کام۔ اور اس کی پول کبھی نہ کھلتی اگر روباز آج صبح زاویہ شاہ کی کال پر اس سے ملنے نہ آ جاتا، کیونکہ اس نے کسی اہم کام کا کہہ کر اسے بلایا تھا۔ زاویہ شاہ نے اس کے اندر اتنا زہر بھرا تھا جس کے بعد وہ اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ سلیکون کو سزا دیتا رہا تھا۔ لیکن جو بھی تھا وہ اس سے ملنے گیا اور وہاں جا کر اسے جو کچھ پتہ چلا اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ زاویہ شاہ نے اسے ایک وائس ریکارڈنگ سنایا تھا، جسے سننے کے بعد اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی جا کر عمل کا گلا گھونٹتے، لیکن ان کی گفتگو میں کوئی اور بھی حصے دار تھا، اور وہ تھا فارس شاہ، جو اس پلاننگ کا مائنڈ ماسٹر تھا۔ وہ تینوں برابر کے اس گھٹیا سازش میں شامل تھے۔ عمل، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم یہ کر سکتی ہو۔ آج تم نے ہمارا سالوں کا بھروسہ اور مان خاک میں ملا دیا۔ اگا جان صوفے پر ڈھہ گئے۔ آج اس نے سب کے بھروسے کا قتل کیا تھا، جبکہ ارحم جو اس سے اتنی محبت کرتا تھا، لیکن آج یہ سب سن کر اس کی آنکھوں میں عمل کے لیے صرف اور صرف نفرت دکھائی دے رہی تھی۔ تو سوچتا تھا کہ عمل کا دل ٹوٹا ہے تو وہ اسے اپنی محبت اور توجہ سے جوڑ دے گا، تو وہ بھی اس سے محبت کرنے لگے گی، لیکن آج جو کچھ اس نے سنا تھا اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ لڑکی صرف خود سے محبت کرتی تھی، جو اپنی من پسند چیز نہ ملنے پر کسی کو بھی برباد کر سکتی ہے۔ اسے تو رشتوں کی اہمیت کا ہی اندازہ نہیں تھا، اسے تو یہ تک معلوم نہ تھا کہ رشتے زبردستی نہیں بنائے جا سکتے اور نہ ہی نبھائے جاتے ہیں۔ لیکن وہ اپنے انتقام اور حسد کی بھڑکتی آگ میں اندھی لڑکی کے اس نے یہ سب کرنے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچا کہ سلیکون نہ صرف روباس کی بیوی تھی بلکہ ارحم کے حوالے سے اس کی نند بھی تھی، اور تھی تو وہ بھی بہن بھی، جس کا اسے علم ہی نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو کیا تھا، کیونکہ اس نے پہلے کون سا کسی رشتے کا مان رکھا تھا جو یہ سب جان کر رکھ لیتی۔ اس نے جو کچھ کیا تھا، اگا جان، بی جان اور سرگم زیدی آلیانہ بیگم جھکے سر کے ساتھ اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے، اور اب ابتہاج زیدی اور ارحم، رجا، ارزال، مرتسم اور دلبر عمل کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ روباس کی آنکھوں میں لہو اترا ہوا تھا۔ عمل، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر میری سلیکون کو کچھ بھی ہوا تو روباس تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ دنیا یاد رکھے گی، سمجھی؟ اس کے بال مٹھی میں جکڑتا اور غصے سے پھنکارا اور ایک جھٹکے میں اسے چھوڑا جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زمین بوس ہو گئی۔ جبکہ لاؤن سے نکل کر پوچھ کی طرف بڑھا تو اس کے پیچھے ارزال اور ارحم بھی آئے تھے۔ روباس، ہم بھی تمہارے ساتھ سلیکون کو ڈھونڈنے چلیں گے، تم اکیلے نہیں جاؤ گے۔ اور پھر اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کے ساتھ زبردستی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ عمل، میری بہن سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ تم نے کیوں ایسا کیا؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ رجا غم اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں پھٹ پڑی تھی، جبکہ مرتسم اور دلبر خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ جس عمل سے وہ بچپن سے محبت کرتا آیا تھا آج وہ اس کی نظروں میں گر گئی تھی۔ اس نے جو کچھ کیا تھا بلا شبہ وہ غلطی معافی کے لائق نہیں تھی، کیونکہ میں سلیکون کو روباس کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اس نے مجھے ٹھکرا کر اس سلیکون کا انتخاب کیا۔ میرے پاس کیا بچا؟ میں تو خالی ہاتھ رہ گئی نا۔ اور پھر یہ مرتسم بھی بے وفا اور مطلبی نکلا، جو ہے نکاح کے دن مجھے چھوڑ کر اس کالی کلوٹی لڑکی سے نکاح کر لیا۔ اس کے زہر خون لہجے پہ مرتسم نے مٹھیاں بھیجی۔ عمل، اپنی حد میں رہو، شکر ہے میں نے تمہاری بجائے اس لڑکی سے نکاح کیا، کم از کم یہ تم سے تو 1000 درجے بہتر ہے۔ اور تم میں ہے ہی کیا مس عمل جو میری بیوی کی صورت پر تبصرے کر رہی ہو؟ ذرا خود کو آئینے میں دیکھو کہ تم خود کتنی بھیانک ہو۔ ارے ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، لیکن تم اس سے بھی گئی گزری ہو۔ اس کے لہجے کی سختی عمل کو اس کی نفرت کا پتہ دے رہی تھی، جبکہ دلبر جو مرتسم کے پہلو میں کھڑی تھی عمل کے طنز پر مرتسم کو اپنی حمایت میں بولتا دیکھ کر اسے خود پر رشک آیا تھا۔ وہ کل سے اپنی ماں کی جدائی پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنی ماں کے فیصلے پر جی بھر کر روئی تھی کہ اسے کسی اجنبی کے حوالے کر کے خود اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اسے آج سمجھ آیا تھا کہ اس کی ماں کا انتخاب غلط نہیں تھا، اسے صحیح ہاتھوں میں سونپ کر گئی تھی۔ دراصل اس دن دلبر سے مرتسم نے مارکیٹ میں رکھایا تھا، جو پہلی نظر میں ہی دلبر کے حواسوں پر چھا گیا تھا۔ اس نے اسے ہر نماز کے بعد دعا میں مانگا تھا، اس سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن کل جب اسے ہاسپٹل میں دیکھا اور پھر اس کی ماں نے جس طرح بے ہوشی میں بار بار اسے مرتسم سے نکاح کرنے کا کہا، مجبوراً اس کے لیے تیار تو ہو گئی، لیکن دل میں ایک ڈر بھی تھا
भले ही वो उससे मोहब्बत करती थी लेकिन उससे मुतालिक को कुछ भी तो नहीं जानती थी, तो उसका डर बचा था। लेकिन चारों नाचार उसने हामी भरते हुए अपनी किस्मत के आगे सर खम कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा। हाँ, अब तो तुम बोलोगे ही। इस मनहूस डाइन का इश्क सर चढ़ कर बोल रहा है। पता नहीं तुम्हारा कब से उस लड़की से चक्कर चल रहा था, जो बात यहाँ तक कहाँ पहुंची। बस अमल, बस। अब एक और लफ्ज़ भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसकी बात बीच में ही काटते हुए उसकी ढिठाई और बेशर्मी पे धाड़ा, जिसका अमल पर रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ। रिचा भाभी उसे यहाँ से ले जाए वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। उस पर एक कहर आलूद निगाह डालते हुए रिचा को हुक्म सादिर करते अंदाज में कह रहा था, जो खुद अमल की ढिठाई, खुदगर्जी, उसके हसद और नफरत पर अभी तक हैरत से गुमसुम खड़ी थी और सोच रही थी कि क्या कोई लड़की इस कदर भी गिर सकती है। भले ही वो नहीं जानती थी कि सिलिकॉन उसकी बहन थी, लेकिन वो उसे कजीन ही समझ लेती और कुछ ना सही तो इस घर का फर्द ही समझकर ऐसी घर के घटिया हरकत ना करती। वो उसे ताज्जुब से देख रही थी। भाभी प्लीज इसे ले जाइए। गुस्से से खौलते चेहरे समेत वो रिचा को नूज खड़ा देखकर अमल पे एक कहर आलूद निगाह डालता दोबारा मुखातिब हुआ, अमल अपने रूम में जाओ। रिचा की नज़रों में गिर चुकी थी, इसलिए उसने वहीं खड़े खड़े कहा और उसके चेहरे पर से नागवार से नजरें फेर ली। भला वो उससे कैसे कोई हमदर्दी हो सकती थी जिसकी वजह से आज उसकी बहन लापता थी। ठीक भी थी या नहीं, किसी को कुछ खबर ही नहीं थी। और एक बात, दुआ करो कि सिलिकॉन भाभी सही सलामत मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रुबाज भाई से किसी भलाई की उम्मीद मत रखना, और ना ही हम सब से, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें कोई सज़ा दी तो हम तुम्हारा दिफा हरगिज़ नहीं करेंगे। उसने जब रूम में जाने के लिए कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए तो मुर्तसिम की सरसराती आवाज़ ने उन्हें बेड़ी की तरह जकड़ा था, लेकिन सिर्फ चंद पल के लिए। और फिर वो अपनी गलतियों पर बगैर नादिम हुए इसकी बात को हवा में उड़ाती वहाँ से वॉकआउट कर गई। फिर उसके जाते ही मुर्तसिम अपने रूम में चला गया, जबकि दिल पर रिजा को सोफे पर बैठे रोता हुआ देखकर उसके पास आकर दिलासे देने लगी थी। जी बस करे, अगर आप इस तरह परेशान होते रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बीजान और आगाजान इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थे। जब आगाजान को सोफे पर बैठा उनकी आंखों के भीगे किनारे देख बीजान बेड से उठकर उनके पास आई और उनके शाने पर हाथ रखकर कहा, आज अमल ने जो कुछ किया है ना, हम कभी ख्वाब में भी ये सब नहीं सोच सकते थे। आज उसकी हरकत की वजह से हम इब्तिहाज से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहे। अगर सिलिकॉन को कुछ हो गया तो रुबास अमल की जान लेने से भी गुरेज नहीं करेगा। हम जानते हैं वो अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है। बेगम एक तरफ नवासी है तो दूसरी तरफ पोता। अल्लाह ने हमें किस आजमाइश में डाल दिया। जिस नवासी को हमने हाथ का छाला बनाकर रखा, उसने हमें ये सिला दिया कि आज इस घर की बेटी की वजह से इस घर की बहू की इज्जत और जान दोनों खतरे में। जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी। बात की बाद में देखी जाएगी। फिलहाल हमारे बेटे को हमारी ज़रूरत है। जैदी साहब सारे गिले शिकवे भुलाकर आज बस एक दफ़ा मुश्किल घड़ी में उसके शाना बशाना खड़े हो जाए। आइए उसके कमरे में चलते, उसे हमारी मौजूदगी से हौसला मिलेगा। अम्मी जान बिल्कुल सही कह रही है। बीजान अभी उनसे बात कर रही थी कि सरगम जैदी भी वहाँ पहुँचे। दरवाजे पे कब से खड़े थे और उनकी तमाम गुफ्तगू सुन चुके थे। उसने क्या कहा सरगम? उससे पूछा तुमने? अगर वो सिलिकॉन के बारे में कुछ जानती है कि वो लोग उसे कहाँ ले गए तो बता दे, क्योंकि अगर रुबाज सिलिकॉन के बगैर घर वापस आया तो उसे नहीं छोड़ेगा। आगाजान उनके रूम में आते साथ ही फिक्रमंदी से इस्तफसार करने लगे, क्योंकि उन्होंने ही सरगम को अमल के पास भेजा था सब पूछने के लिए। आगाजान वो कुछ नहीं बताएगी। मैंने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसने हर दफ़ा एक ही जवाब दिया कि अगर मैं कुछ जानती होती तो भी आपको बिल्कुल न बताती, क्योंकि बकौल उसके सिलिकॉन उसकी खुशियों की कातिल है, जिससे वो हर हाल में इंतकाम लेना चाहती है। सरगम साहब की बात सुनकर आगाजान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और वो उठकर तनफन करते बगैर कुछ कहे रूम से निकलते चले गए। उनका रुख अमल के रूम की तरफ था, जबकि उनकी तकलीद में बेजान और सरगम साहब भी दौड़े दौड़े आए थे। अमल बावाज़ बुलंद पुकारते उसके रूम का एक ही झटके में दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुए और वो जो बेड पर बैठी थी उनके अचानक नमूदार होने पर फ़ौरन उठ खड़ी हुई, जो उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका दे बगैर चटाक की आवाज़ के साथ उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर चुके थे। उनके पीछे आते बीजान और सरगम साहब ये सूरत हाल देखकर फ़ौरन आगे बढ़े। बीजान अमल का बाजू थामती उसे आगाजान से चंद कदम दूर ले गई। आगाजान, ये आप क्या कर रहे? बच्ची है, इस तरह हाथ उठाना मुनासिब नहीं है। सरगम साहब ने समझाने की कोशिश की। बच्ची नहीं है ये सरगम, और हमने वही किया है जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हमेशा उसकी हर छोटी बड़ी फरमाइश पूरी की, कभी उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, और उसने अपने ही बाप के साथ मिलकर ये खेल खेला। अमल, तुम्हें ये सब करते हुए खुदा का खौफ नहीं आया? हमारी ही तरबियत में कोई कमी रह गई जो आज तुमने हमें हमारी नज़रों में गिरा दिया। आगाजान उसे नागवार से देखते हुए कह रहे थे, जो अपने गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से आज उनका ये जलाली रूप देख रही थी। उसने उनका ये रूप बहुत दफ़ा देखा था, लेकिन उसके साथ तो उन्होंने कभी ऊंची आवाज़ बात तक नहीं की थी कि वो उनकी बेटी की आखिरी निशानी थी। बाप
اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بے یقینی سے کہا، ہاں باپ، تمہارا وہی باپ جو اول درجے کا گرا ہوا اور گھٹیا انسان ہے، جو پیسوں کی خاطر تمہاری جان لینا چاہتا تھا اور اسی کے ساتھ مل کر اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا۔ اگر جان وہی زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ کیا مطلب؟ عمل کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ وہ تو صرف یہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ دونوں ہی اس دنیا میں نہیں تھے۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ اسی سچ کے ساتھ جیتی آئی تھی، لیکن آج کے انکشاف پر وہ دنگ رہ گئی تھی کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا۔ اس کے والدین کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو پھر اس کا باپ کہاں سے آ گیا؟ اگا جان نے اور باقی سب نے اسے اسی لیے زاویہ شاہ کے متعلق کبھی کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پھر وہ اپنے باپ سے ملنے کی ضد کرے گی، جو وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ وہ زاویہ شاہ سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھتی۔ اسی وجہ سے انہوں نے سچائی چھپائی تھی، اور پھر آگا جان نے اسے منوعین ساری رودات سنا دی۔ اس کی پیدائش سے لے کر اب تک کے تمام رازوں سے آج انہوں نے پردہ اٹھا دیا، جسے سن کر اس کے پیروں سے زمین سرک گئی تھی۔ عمل کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ جو اپنی حقیقت سن کر زمین پر شکستہ حالت میں بیٹھی سکتے میں تھی، جب ابتہاج زدی چلاتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے، جنہیں شدید غصے میں دیکھ کر آغا جان سمیت سب ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آغا جان جو فرش پر بیٹھے تھے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ عمل جوں کی توں سکتے میں وہیں بیٹھی تھی۔ عمل، بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ اگر عمل ہوش میں نہیں تھی تو ہوش میں ابتہاج زدی بھی نہیں تھے، اسی لیے اسے بازو سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کرتے ہوئے اسے شانوں سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہے تھے، جو ان کے جھنجھوڑنے پر ہوش میں آئی، کہاں ہے میری بیٹی؟ آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، بتا دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لہجے میں چٹانوں سی سختی لیے وہ لہو ٹپکاتی نظروں سمیت اسے نگلنے کے در پر تھے۔ میں نہیں جانتی ہوں کہاں ہے، مجھے تو بس یہ کہا گیا تھا کہ اسے گھر سے باہر لانا ہے، آگے لوگ اسے کہاں لے گئے میں نہیں جانتی، ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ اب اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ تم بتاتی ہو یا میں کوئی اور طریقہ استعمال کروں؟ وہ سکھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ ابتہاج یہ کچھ نہیں جانتی، چھوڑو اسے، اور تم فکر نہیں کرو، روباس لوگ گئے ہیں سلیکون کو ڈھونڈنے، اور میں تو مرتسم کو کہتا ہوں کہ گاڑی نکالے، ہم سب ابھی پولیس اسٹیشن چل کر گمشدگی کی رپورٹ درج کرواتے ہیں۔ سلیکون مل جائے گی انشاءاللہ۔ سرگم زیدی ان کی حالت سے بخوبی واقف تھے کہ اس وقت ان پر کیا گزر رہی تھی، تبھی انہیں عمل سے دور کرتے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھتے رسانیت سے کہا، اور پھر تھوڑی دیر میں وہ لوگ پولیس اسٹیشن کے لیے نکل چکے تھے۔ ارزال، روباس اور ارحم تینوں نے پورا شہر چھان مارا، لیکن ابھی تک انہیں ایسا کوئی سراغ نہیں ملا جس سے سلیکون تک پہنچا جا سکے۔ عرب روڈ سائڈ پہ گاڑی روکے وہ تینوں سوچ رہے تھے کہ سلیکون کو کہاں ڈھونڈا جائے۔ روباس، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں زاویہ شاہ سے سب اگلوانا چاہیے۔ ارزال نے اسٹرنگ پہ ہاتھ رکھے سر رکھے، آنکھیں موندے شکستہ حال ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے روباس کو مخاطب کیا۔ اس کے کوئی تیسری دفعہ پکارنے پر ہوش میں آیا اور بس اتنا ہی کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ ارزال نے فکرمندی سے اسے دیکھا، جو چند گھنٹوں کے اندر ہی مرجھایا سا ہو گیا تھا بالکل۔ اس کی حالت کسی ہارے ہوئے جواری جیسی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ ابھی کچھ اور بھی کہتا کہ روباس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے ڈیش بورڈ پہ پڑا موبائل اٹھا کر جیسے ہی فون اسکرین پر دیکھا کسی پرائیویٹ نمبر سے کال تھی، اس نے وہ سوچ کر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو روباس، پھر کیسا لگا میرا سرپرائز؟ دوسری جانب سے فون اسپیکر میں کوئی مردانہ آواز گونجی جسے وہ فوراً پہچان گیا۔ فارس شاہ، میں اس وقت بہت بزی ہوں، تمہاری فضول کوئی سننے کے لیے میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ اس نے ڈکا سا جواب دے کر کال ڈسکنیکٹ کرنا ہی چاہی، جب کہ مقابل کی آواز سن کر ہی اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے بھی ویسے کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تم میری کال سے ڈسٹرب ہو جاؤ گے، تو پھر چلو میں خود ہی اپنی کال کا مقصد بتا دیتا ہوں۔ جس انداز میں بولا کہ اس کے لہجے پہ روباس چونک گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جو بھی کہنا ہے صاف صاف کہو، دبے دبے غصے میں گرایا۔ مطلب یہی ہے کہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہوا، پھر کچھ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا، جبکہ مقابل بے چینی و غصے سے اس کا جملہ مکمل ہونے کا منتظر تھا۔ تمہاری بیوی میرے پاس ہے، جو کر سکتے ہو کر لو۔ وہ اس کی بغیر سنے الفاظ کہتا پل بھر میں رابطہ منقطع کر گیا، جبکہ روباس کا دل چاہ رہا تھا کہ فارس اس کے سامنے ہو اور وہ اسے گولیوں سے چھلنی کر دے، جس نے اس کی بیوی کو اغوا کرنے کی ضرورت کی تھی، لیکن وہ صرف سوچ ہی سکا۔ روباس، کیا ہوا ہے؟ اور یہ فارس کیا کہہ رہا تھا؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ ہوا کیا ہے؟ رزال جو اس کے ساتھ اگلی نشست پہ بیٹھا تھا، اس کے چہرے کے پل پل بدلتے تاثرات دیکھ چکا تھا۔ جب کال ڈسکنیکٹ ہوتے ہی وہ گاڑی سے اتر کر سردیوں کی ٹھٹھرتی ہواؤں میں بنا کوئی گرم لباس زیبتن کے روڈ سائڈ پہ کھڑا غصے سے پھولی نسوں سمیت گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، جب ارزال اور ارحم بھی اس کے پیچھے ہی گاڑی سے باہر آئے اور تفتیش سے اس کی حالت دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فارس نے اسے کڈنیپ کیا ہے، وہ گہری سانسوں سمیت بولا۔
واٹ؟ فارس نے؟ لیکن کیوں؟ وہ دونوں حیران رہ گئے کہ فارس شاہ جو سلیکون سے اتنی محبت کرتا تھا بھلا وہ کیوں اسے اغوا کرے گا؟ یہی سوال دونوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا تھا، جس کا جواب صرف روباز کے پاس ہی تھا۔ اس نے میری بیوی کو اغوا کیا جس کا مقصد صرف اسے حاصل کرنا ہے۔ وہ کافی دنوں سے مجھے پرائیویٹ نمبر سے کالز کر رہا تھا کہ اگر سلیکون اس کی نہیں ہوئی تو میری بھی نہیں رہے گی۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ یہ بات کہتے بدن کا سارا لہو اس کے چہرے پہ آ ٹھہرا۔ واٹ؟ اور تم ہمیں اب بتا رہے روباز؟ مطلب کہ یہ ان ماما بھانجے کی بہت پہلے سے کی گئی پلاننگ تھی؟ ابھی وہ کچھ اور بھی کہتا کہ دوبارہ اس کا نمبر رنگ ہوا۔ گاڑی کا ڈور چونکہ اوپن ہی تھا تو ہم نے آگے بڑھ کر اس کا فون اٹھایا اور پھر روباز کی طرف دیکھا جس کا غصہ قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ روباز کسی پرائیویٹ نمبر سے کال ہے۔ اس کے بتانے کی دیر تھی کہ وہ جو اپنا غصہ اور بے چینی کم کرنے کے لیے کبھی گاڑی پہ مکے برساتا تو کبھی اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتا، جب ارحم کی بات پہ وہ فوراً سیدھا ہوا اور جھپٹنے کے سے انداز میں اس نے فون لیا جبکہ ارزال بھی اسی کی طرف متوجہ تھا۔ غلیظ انسان، تیری ہمت کیسی ہے میری؟ اس نے اپنے سینے پہ انگلی رکھ کر جیسے اسے اور خود کو یقین دلایا کہ وہ صرف اس کی تھی، میری بیوی کو اغوا کرنے کی، جبکہ اس کی بات سن کر دوسری جانب سے زوردار تمسخرانہ قہقہ گونجا جو اس کے غصے میں مزید اضافہ کر گیا۔ لوگ روباز زیدی کے ساتھ دشمنی مول لینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتے ہیں لیکن تم نے تو ایک دفعہ بھی نہیں سوچا۔ خیر اب اس غلطی نہیں بلکہ گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے ریڈی رہنا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، لہجے کی سختی اور حد درجے بلند آواز اس کے غصے، اس کی نفرت اور ناگواری کو بتا دے رہی تھی۔ کمال کا عشق ہے تمہارا، کل تک تم اس کے دشمن بنے پھرتے تھے، تمہاری زبان پر صرف ایک لفظ ہوتا تھا انتقام، اور اب تمہیں اچانک اس کی بہت فکر ہونے لگی ہے۔ میں جانتا ہوں تم جیسے ہوس پرستوں کے شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو۔ وہ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر چلایا، ہاں ہاں ہاں، سچ کڑوا ہوتا ہے، ہضم نہیں ہو رہا نا؟ تمہارے منہ پر ہی تمہارا اصل چہرہ تمہیں آئینے کی طرح صاف شفاف دکھا رہا ہوں۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ وہ کھلی اڑاتے ہوئے سمیت بولا، میرے لیے صرف میری سلیکون ضروری ہے جو اس وقت تو جیسے کمینے شخص کے پاس ہے۔ تم چاہے اسے دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپا لو، میں ڈھونڈ نکالوں گا اور تیرا تو وہ حال کروں گا کہ تیری سوچ ہے۔ پل بھر میں اس کا لہجہ تبدیل ہوا، غصے کی جگہ تمسخرانہ اور چیلنجنگ مسکراہٹ نے لے لی جسے نہ فارس سمجھ سکا اور نہ ہی اس کے ساتھ کھڑے ارزال اور ارحم، اور وہ کھٹاک سے کال ڈسکنیکٹ کرتا گاڑی سے چند قدموں کا فاصلہ پھلانگتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ روباز ہم کہاں جا رہے؟ ارزال نے الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سلیکون کے پاس۔ وہ گہرائی سے مسکرایا۔ مطلب؟ ارزال کو اس کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی۔ مطلب یہ کہ اس نے پرائیویٹ نمبر سے اسی لیے کالز کی تھی آج تک کہ ہم اس کی لوکیشن ٹریس نہ کریں، لیکن کہتے ہیں نا کہ چور جتنا بھی سمجھدار کیوں نہ ہو کوئی نہ کوئی سراغ تو چھوڑ ہی جاتا ہے۔ وہ جس انداز مسکرا رہا تھا، ارزال اسے دیکھ کر چونکا جبکہ ارحم پچھلی سیٹ پر ہونے کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں سکا۔ مطلب؟ ارحم نے سوال فوراً داغا۔ مطلب یہ کہ جب میں فارس سے بات کر رہا تھا تب اس کے پیچھے ٹرین کی آواز آ رہی تھی۔ وہ پھر سے مسکرایا لیکن اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر سلیکون کے پاس پہنچ جائے۔ تبھی فوراً اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور اب وہ لوگ اپنی منزل کی جانب گامزن تھے جبکہ وہ دونوں بھی کچھ سوچ کر سمجھ کر مسکرا دیے تھے۔ دو وجود اس وقت زمین پر ایک دوسرے کے ہمراہ بیٹھے نیم بے ہوشی میں تھے، جن کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے تھے جبکہ آنکھوں پر پٹی اور منہ کے اندر کپڑا ڈالا سختی سے باندھا گیا تھا کہ جس سے وہ چلا بھی نہ سکے۔ یہ دونوں نسوانی وجود تھے جو ایک دوسرے سے لا تعلق نیم بے ہوشی میں تھے۔ یہ کمرہ نہ زیادہ کشادہ تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا تھا، جس میں کمرے کے وسط میں موجود ان دو نسوانی وجود کے اوپر چھت سے لٹکا ایک بلب روشن تھا جس کی پیلی روشنی دیکھنے سے وہ دونوں آ رہی تھی جب ایک دم سے قدموں کی ہلکی سی چاپ ان دونوں کے سماعتوں میں گونجی، لیکن نیم غنودگی اور آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے وہ دونوں صرف سن اور محسوس ہی کر سکی۔ لیکن پھر کوئی کمرے میں اچانک سے داخل ہوا اور اب وہ دونوں بھی ہوش میں آ رہی تھی۔ منہ پر پٹی ہونے کی وجہ سے دونوں کے منہ سے گوں گوں کی آوازیں نکل رہی تھی۔ جو بھی تھا، پہلے تو وہ چند سیکنڈز کے لیے کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا انہیں دیکھتا رہا اور پھر وہ چلتا ہوا ان تک آیا تو تیز بلب کی پیلی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا جو بلو جینز کے اوپر بلیک ہوڈی پہنے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے جیت کر اس کی ہو جاؤ گی تو میں تمہیں بخش دوں گا؟ افسوس سلیکون، افسوس، تم نے فارس شاہ کو بہت ہلکے میں لیا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر اس سے 2 انچ کے فاصلے پہ بیٹھا اور ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی آنکھوں پر سے پٹی ہٹا دی جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں یا منہ کھولنے کی اس نے زحمت نہیں کی۔ اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹانے کے ساتھ ساتھ اس سے بات بھی کر رہا تھا۔ جب فارس کی آواز سن کر وہ چونک گئی اور جب اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، لیکن پھر اس کی نظر اپنے ساتھ موجود ایک عورت پر پڑی۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر غصے اور نفرت سے سوالی نظر اس پہ ٹکائی جو پل بھر کو مسکرایا لیکن صرف ایک پل کو، اور پھر اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں سرد ہو گئی۔ تم یہی سوچ رہی ہو نا کہ یہ کون ہے؟ تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ تمہاری ماں ہے جن سے تم اتنے سالوں سے بچھڑی رہی ہو۔ مسز نگین زاویار شاہ۔ اپس،
تم تو یہ بھی نہیں جانتی کہ تمہارا باپ کون ہے۔ تو میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں، میرے ماموں جان تمہارے بابا جان ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا سلیکون اگر تم اس روباز کو چھوڑ کر میری محبت پر اعتبار کرتی اور میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہتی تو کیا ہو جاتا، لیکن تم نے مجھے چھوڑ کر اس کا انتخاب کیا۔ افسوس، 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 بس یہی سب دیکھنا رہ گیا تھا۔ وہ اپنے ایک ایک لفظ سے اس پر جان لیوا انکشافات کرتا جا رہا تھا، لیکن صرف بقول فارغ شاہ کے، جبکہ سلیکون تو پہلے سے یہ سچائی جانتی تھی، کیونکہ جس دن وہ ابتہا زدی سے سچائی جاننے گئی تھی، لیکن اس کے 1000 دفعہ پوچھنے پر بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا، تو وہ ایک دن کسی کو بنا بتائے اپنے پرانے والے گھر چلی گئی، جس کی ایک ایکسٹرا کی اس کے پاس بھی موجود ہوتی تھی، جس کی مدد سے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ ابتہا زدی کے کمرے میں گئی، جہاں وارڈروب میں ان کی ایک پرانی ڈائری پڑی تھی۔ انہیں جوانی میں ڈائری لکھنے کی بہت عادت تھی، لیکن پھر اس ڈر سے انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا کہ کہیں ان کے بچوں کے ہاتھ وہ ڈائری نہ لگ جائے، اور سچائی چھپانے کے لیے انہوں نے پھر کبھی کچھ لکھا ہی نہیں۔ لیکن چند سال پہلے ان کی زندگی میں جو کچھ بھی اس میں وہ ہر بات لکھی تھی۔ سلیکون نے ایک دفعہ وہ ڈائری انہیں بہت سنبھال کر رکھتے ہوئے دیکھا تھا، تو پوچھ بیٹھی کہ اس ڈائری میں ایسا بھی کیا ہے جو اس کے ڈیڈ یوں چھپا رہے، اور تب انہوں نے یہی کہا کہ ان کے بچپن کی بہن بھائیوں کے ساتھ شرارتیں اور بہت سے قصے لکھے۔ تب سلیکون نے پڑھنے کی ضد کی تھی، لیکن انہوں نے سختی سے منع کیا کہ کسی کی پرائیویٹ چیزیں بالکل نہیں پڑھتے، اور اسے اپنی قسم بھی دی کہ کبھی اس ڈائری کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی۔ تب سلیکون نے سوچا کہ موم ڈیڈ کی آپسی باتیں ہوگی جو ڈیڈ سختی سے منع کرے، اور اس کے بعد کبھی اس نے ڈائری پڑھنے کا سوچا تک نہیں۔ لیکن اس دن ابتہا زدی کا نظریں چرانا اور لہجے کی لڑکھڑاہٹ سے وہ جان گئی کہ کوئی تو ایسا راز تھا جو سب اس سے چھپا رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے اس نے اس بارے میں رجا سے بھی بات کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ اگر وہ کچھ جانتی ہے تو بتا دے، لیکن وہ سرے سے ہی مکر گئی کہ اسے تو کسی بھی بات کا علم نہیں۔ پھر اس نے ارحم سے بھی پوچھا تو اس کا یہی جواب تھا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تب اسے یقین ہو چکا تھا کہ کوئی بہت بڑا راز ہے جو سب اس سے چھپائے، اور تب اس نے وہ ڈائری پڑھنے کا سوچا، اور جب اس نے ڈائری پڑھی تو ہر چیز آئینے کی طرح شفاف ہو گئی۔ اپنی ذات سے منسوب ساری حقیقتیں اس پر عیاں ہو گئی۔ اسے تکلیف تو بہت ہوئی اس دن، اور پھر اسی دن وہ روباز کی گاڑی کے سامنے آئی اور روڈ پہ ہی بے ہوش ہو گئی، اور وہ اسے ہاسپٹل لے گیا۔ اس کی خاموشی کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ سب کچھ جان چکی تھی، اور پھر اسے سنبھلنے میں چند دن لگے، لیکن اس نے اس بارے میں اپنے ڈیڈ سے کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے کہ سلیکون اپنی حقیقت سے انجان رہے، تو اپنے اندر ہی روز ایک جنگ لڑتی رہتی، لیکن کسی پر بھی یہ عیاں نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنی حقیقت سے آشنا ہے۔ اسی لیے اب تک سب کچھ معمول کے مطابق چلتا آیا تھا، اور آج اسے اپنی حقیقت جان کر حیرت نہیں ہوئی، بلکہ جس ماں کا اس نے کبھی ذکر تک نہیں سنا تھا اپنے ڈیڈ کے منہ سے، جو دنیا کے لیے اور اس کے لیے اب حیات ہی نہیں تھی، اس کا حیات ہونا اس کے لیے بہت بڑا شوق تھا، خوشی کا باعث بھی کہ وہ زندہ تھی۔ کچھ دیر تک اس کی آنکھوں کو سامنے اپنی پوری زندگی گھومتی رہی۔ ہاں، وہ ایک جھوٹ کی زندگی گزارتی آئی تھی جسے وہ اپنا باپ کہتی تھی، وہ اس کے ماموں تھے۔ کیا عجیب حقیقت تھی اس کی بھی، جبکہ نگین جو اتنے سالوں سے زاویہ شاہ کی حویلی میں موجود تہہ خانے میں کسی زندہ لاش کی طرح پڑی رہتی تھی، جو اتنے سالوں سے کوما میں تھی اور ایک مہینہ پہلے کوما سے جاگی تھی، اسے زندہ رکھنے کے پیچھے بھی زاویہ شاہ کا مقصد تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ایک دفعہ نگین ہوش میں آ جائے تو زیدی فیملی کو اس کے بارے میں بتا کے نگین کے بدلے ان کے تمام تر جائیداد اور بزنس اپنے نام کروانا چاہتا تھا، تاکہ وہ ایک امپائر کا مالک بن کر ہر طرف راج کر سکے۔ اسے پیسوں کی کوئی کمی تو نہیں تھی، لیکن زیدی فیملی کی شان و شوکت دیکھ کر اس کے منہ سے رال ٹپکتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ بس کسی طرح وہ سب کچھ اپنے نام کروا لے۔ اسی لیے جب سب کو لگا کہ نگین انتقال کر گئی، تب وہ دراصل اسے زاویہ شاہ نے ایک انجیکشن دیا تھا جس سے انسان چند گھنٹوں کے لیے مردہ ہی تصور کیا جا سکتا ہے، تو بس اسی طرح اس نے بھی کیا۔ جب نگین کی تدفین کے لیے اسے قبرستان لے جایا جا رہا تھا، تب کیسے بھی کر کے اس نے لوگوں کے ہجوم کو وہاں سے دور کیا اور اس کی جگہ کوئی اور ڈیڈ باڈی رکھوا دی، اور خود اپنے آدمیوں کی مدد سے نگین کو وہاں سے لے کر پہلے ڈاکٹرز کی نگرانی میں خفیہ طور پر اپنے فارم ہاؤس پہ رکھا، اور پھر جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کی سانسیں تو چل رہی ہیں لیکن وہ کوما میں ہے، تو یہ سب سن کر اسے بہت غصہ آیا، اور اس کے بعد وہ نگین کو اپنی حویلی کے تہہ خانے میں رکھنے لگا، کیونکہ اسے کوئی ہوش تو تھا نہیں کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکتی۔ تو بہت عرصے تک وہ اسی تہہ خانے میں دنیا سے بے نیاز ایک زندہ لاش کی طرح بری رہی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دونوں کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے آزاد کیے اور ان کے منہ پر سے بھی کپڑا ہٹا کر انہیں بالکل آزاد کر دیا۔ ماں، سلیکون ایموشنل ہوتی کچھ دیر اپنی ماں سے لپٹی رہی، جب اس بے حس شخص نے آگے بڑھ کر سلیکون کا بازو کھینچا۔ فارغ سے کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا بازو، چلا اٹھی۔ اپنا یہ ماں بیٹی کا ایموشنل ڈرامہ بعد میں کر لینا، وہ بھی دو بدو چلایا۔ چھوڑو میری بیٹی کو فارغ۔ نگین بیگم نے آگے بڑھ کر اسے سلیکون سے دور کرنا چاہا، لیکن انہیں پیچھے دھکیلتا اسے زبردستی گھسیٹتا ہوا کہیں لے جانے لگا، اور کھٹاک سے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کرتا نگین کو وہیں قید کیے خود سلیکون کو لیتا ایک اور کمرے کی طرف بڑھا۔ سلیکون، اگر اب تم نے کچھ کہا تو اب میں بولوں گا،
اور تم صرف سنو گی۔ تمہیں روباز سے طلاق لے کر مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ ٹرسٹ می سلی، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اور ہم اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کرتا سلیکون کا نازک ہاتھ سختی سے اس پہ اٹھا اور اس کے گال پہ چھاپ چھوڑ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ اور تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں روباز سے طلاق لوں گی؟ اور تم ہو کون؟ میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں، کیونکہ جس فارس کو میں جانتی تھی وہ تو دوسروں کے درد پہ تڑپ جاتا تھا، دوسروں کی خوشی میں خوش ہو جاتا تھا، اور اس فارس کے اندر خود غرضی نہیں تھی۔ لیکن تم تو وہ فارس ہو ہی نہیں۔ تم ہو بھی کیسے سکتے ہو، کیونکہ تم نے تمہارے اندر کے اس خود غرض فارس کے سلیکون کو جیتے جی مار دیا۔ وہ جب بولی تو لہجے میں اتنی نفرت تھی کہ فارس کو لگا وہ اس نفرت کی آگ میں ہی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ہاں ہاں سلیکون، یہ فارس جو تمہارے سامنے کھڑا ہے اسے تم نے ایسا بنایا ہے۔ اس سب کا قصوروار میں نہیں، تم ہو۔ تم نے مجھے ریجیکٹ کیا، میری جگہ اس روباز سے شادی کر لی، حالانکہ میں یونی میں 1000 دفعہ تم سے اپنی ماضی میں کی گئی غلطیوں کی معافی مانگتا تھا، لیکن تمہیں مجھ پر ذرا ترس نہیں آیا۔ تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ وہ پہلے بھپرے شیر کی معنی نے اس پہ دھاڑا اور پھر کچھ توقف کے لیے رک کر دوبارہ گویا ہوا۔ اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ وہ اس کا معصوم مہجبی چہرہ دیکھ کر پگھلنا نہیں جاتا تھا، اسی لیے اپنا رخ اس کی جانب سے کچھ پل کے لیے موڑ گیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ مدعے پر آئی۔ اس سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ کہتے ہیں نا، ڈر جب حد سے بڑھ جائے تو وہ دل و دماغ سے نکل جاتا ہے۔ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ورنہ مجھے مجبوراً تمہاری ماں کے خون سے ہاتھ رنگنے پڑیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہو گی، کیونکہ تمہیں برسوں بعد نگین آنٹی ملی ہے۔ لیکن میری ایک فون کال سے میری ٹیم تمہاری ماں کو گولیوں سے چھلنی کر دے گی، اور تم کچھ نہیں کر سکو گی۔ آئی ایم سوری سلیکون، تمہاری محبت مجھ سے کیا کیا کروا رہی ہے۔ اپنے سامنے کھڑی بے بسی سے خود کو دیکھ رہی لڑکی کی طرف جنون سے دیکھنے لگا، اور اس کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں سے باہر کیسے نکلے گی کہ ٹک کے ساتھ دوبارہ دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے میں گنا چنا سامان ہی موجود تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ پرانے طرز کی لکڑی کی الماری رکھی گئی تھی، جبکہ ایک دیوار کے ساتھ ایک مناسب طرز کا ڈبل سیٹڈ کاؤچ رکھا تھا، جس کے آگے شیشے کا بڑا سا ٹیبل پڑا تھا۔ وہ بھی اسی کاؤچ پہ ٹکتا، دونوں پاؤں سامنے موجود ٹیبل پہ رکھتا شاہانہ انداز میں براجمان ہوا اور اس کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی اس نے اپنے فون پر ایک وائس ریکارڈنگ آن کیا جس میں روباز کی آواز تھی، لیکن وہ الفاظ روباز کے تو نہ تھے۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں اسے چھوڑ دوں گا، میں کل ہی اپنے لائر سے بات کروں گا۔ یہ الفاظ اس کے لیے کافی تھے۔ گلے میں گلٹی ابھری، اس کا دم گھٹنے لگا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کسی نے عرش سے فرش پہ لاپ پٹکا ہو۔ اسے اپنی سماعتوں پہ شبہ ہونے لگا۔ پھر وہ آگے بڑھی اور فارس کے ہاتھ میں فون جھپٹا اور دوبارہ وہ وائس ریکارڈنگ آن کیا، اور ایک بار نہیں، نہ جانے کتنی بار اس نے وہ وائس سنا۔ پیروں سے زمین کھینچ لی گئی تھی، سر پہ آسمان نہیں رہا تھا، جبکہ فارس مطمئن انداز میں ہنوز خاموشی سے بیٹھا تھا۔ سن لی اپنے شوہر کی بات؟ ہو گیا یقین تمہیں؟ اب بھی تم مجھے چھوڑ کر اس کے پاس جانا چاہتی ہو؟ اب بھی تمہیں میری نہیں اس کی پرواہ ہے، جو کل طلاق کے پیپرز ریڈی کروا کر تمہیں طلاق نامہ بھجوا دے گا؟ وہ ہنوز وہیں بیٹھا اسے تنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا جو بت بنی کھڑی تھی۔ سلیکون، تم مانو یا نہ مانو، لیکن وہ شخص تم سے کوئی محبت نہیں کرتا، صرف ٹائم پاس ہے یہ سب۔ اور دیکھو نا، تم نے اس کے لیے مجھے تھپڑ مار دیا، جو خود اس قابل بھی نہیں، وہ تمہیں ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ تم کس گمان میں ہوش میں آؤ؟ سلیکون، جاگو اور اپنی محبت، اپنی سچی محبت کو پہچانو۔ میں تمہارا ہوں اور تم میری ہو، ہمارے درمیان کوئی بھی نہیں آ سکتا، روباز زیدی بھی نہیں۔ دیکھو نا، میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، تمہیں کس قدر چاہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ محبت سچی ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ اب ہم شادی کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے، اور ٹرسٹ می، تم بہت جلد روباز کو بھی بھول جاؤ گی۔ تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ کبھی وہ تمہاری زندگی میں آیا بھی تھا۔ بس ایک دفعہ مجھ پر دوبارہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ اور جس جوش سے اسے کہہ رہا تھا، بس اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور پھر اچانک اس کی نظر سامنے ٹیبل پر موجود پسٹل پر پڑی، اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی ایک جھٹکے میں وہ پسٹل تھامتی اس کا رخ اپنی طرف کر گئی۔ سلیکون، یہ کیا کر رہی ہو؟ چلو شاباش، اسے واپس کرو، یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے۔ وہ پسٹل لوڈڈ ہے نا؟ وہ جس انداز مسکرائی، فارس کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگی۔ نہیں، چھوڑو اسے، مجھے واپس دو۔ وہ بہت ڈر گیا تھا کہ کہیں اسے کھو نہ دے۔ فارس شاہ، تم نے کہا تھا نا کہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے، تو پھر کیوں چھوڑا تھا؟ آج میں بولوں گی اور تم سنو گے، بیچ میں کچھ مت کہو۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ کچھ بولنے کے لیے اس نے لب وا کیے تو وہ اسے خاموش رہنے کا کہہ گئی۔ پتہ ہے فارس،
انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو ساری دنیا میں اسے اپنا محبوب پیارا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ بہن بھائی سب کی جگہ اپنی اپنی، انسان سب کی جدائی کا کڑوا گھونٹ بمشکل ہی صحیح لیکن پی جاتا ہے، لیکن محبوب کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، اس کی جدائی روگ بن جاتی ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، روباس مجھے ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن ڈیزرو تو مجھے تم بھی نہیں کرتے۔ پتہ ہے کیا تمہاری سب سے بری عادت مجھے کیا لگی تھی؟ کہ تم سنی سنائی باتوں کو سچ مان کر خود سے سارے فیصلے کر لیتے تھے۔ تمہارے ڈیڈ نے جب کچھ سال پہلے میری کردار کشی کی، میرے کردار پہ سوال اٹھائے، تو تم نے میری ایک نہ سنی، خود سے ہی سب اخذ کر کے مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ تب تم نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ مجھے کس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تب کیوں نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا؟ میں تو تمہارے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی نا، میں تو سانس بھی نہیں تمہارے بغیر بمشکل لے پاتی تھی۔ لیکن تم نے کیا کہا کہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ ٹھیک ہی کہا تھا تم نے، میں بھی نہیں مری، میں بھی زندہ رہی۔ پھر مجھے روباس مل گیا۔ تم دونوں میں اگر موازنہ نہ کیا جائے تو روباس کا پلڑا ہی بھاری ہوگا۔ میرا ماضی جانتے ہوئے بھی اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لیکن تم کیا جانو محبت ہوتی کیا ہے؟ تم نے صرف حاصل کرنا ہی جانا ہے، چھیننا جانتے ہو، لیکن محبت کو نہیں جان پائے تم ابھی۔ لیکن سلیکون جانتی ہے محبت کیا ہے۔ جب درد حد سے بڑھ جائے تو اسے کاٹ کر پھینکا نہیں جاتا فارس شاہ، بلکہ سینے سے لگا کر اپنے رگ و پے میں اس طرح سمیٹا جاتا ہے جیسے وہ ہماری وجود کا کوئی حصہ ہو۔ اور جب درد دو وجود کا حصہ بن جائے تو لہو کے ہر قطرے میں جنون سما جاتا ہے، اور جنون کی دو اقساط ہیں، ایک وہ جو زندگی فراہم کرتا ہے اور وہ جو فنا کر دیتا ہے۔ سلیکون نے فارس شاہ کے جنون کو چنا تو صرف محبت پائی، اور اسی محبت کا فسانہ درد بن گیا، ایسا درد جس کی دوا روباس زیدی بنا، وہ دوا جو جنون بن گیا۔ اور جانتے ہو جنون کیا ہے؟ ایسا جنون جس میں صرف اگن کی جلن ہے، اور وہ جلن زندگی ہے، ایسی زندگی جس میں روباس کا عشق ہے۔ یہ عشق بڑا ظالم ہوتا ہے فارس شاہ، یہ کچھ بھی کروا سکتا ہے، کبھی اپنی جان کے لیے جان دیتا ہے اور کبھی اسی جان کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ کبھی جنون عشق میں جیتا ہے تو کبھی اسی عشق پہ مرتا ہے، اور عشق مر تو سکتا ہے، عشق فنا ہو سکتا ہے، لیکن کبھی مٹ نہیں سکتا، دل میں دھڑکن بن کر رہتا ہے۔ جہاں بھی چلے جاؤ یہ سائے کی طرح ساتھ چلتا ہے، درد سوگات میں دیتا ہے تو جنون دان کر دیتا ہے۔ یہ خود غرض بھی ہے اور یہی سانس بھی ساکن کرتا ہے، کیونکہ عاشق فنا ہو سکتا ہے مگر عشق سدا رہتا ہے۔ سلیکون مر تو سکتی ہے لیکن اب روباس کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، سلیکون صرف روباس کی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ایک جھٹکے میں اس نے ٹریگر دبایا تھا، گولی پسٹل سے نکل کر تیر کی تیزی سے اس کے دل کے بہت قریب جا لگی، اندر تک پیوست ہوئی تھی، جس کے ساتھ ہی فارس شاہ پوری شدت سے چیخا تھا۔ سلیکون اس لڑکی کے نازک سے وجود سے خون ندی کی طرح بہہ رہا تھا، جبکہ جس کے قطرے زمین پر گر رہے تھے، لیکن وہ مسکرا رہی تھی۔ جبکہ فارس شاہ سے سانس لینا محال ہو رہا تھا، اس کی خود غرضی سلیکون کی جان لے گئی تھی۔ سلیکون لیکن اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے، کیونکہ وہ لڑکی اس کی سوچ سے بھی زیادہ بے رحم تھی۔ سلیکون کچھ پل تو وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا، لیکن پھر جب وہ گرنے کے انداز میں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی تو اسے ہوش آیا، اور وہ دوڑتا اس کی طرف بڑھا اور اس کے پاس زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ دونوں کی آنکھیں متواتر برس رہی تھی۔ یہ اس لڑکی نے کیا کیا تھا؟ اپنی جان کی نہیں بلکہ بہت سی جانوں کی بازی لگا گئی تھی۔ سلیکون اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ محبوب چھوڑ جائے تو انسان جیتا نہیں، صرف سانس لیتا ہے۔ میں نے بھی وہی کیا۔ روباس صرف میرا ہے اور میں اس کی ہو کر مر جاؤں گی۔ محبت بھی اصول مانگتی ہے۔ میں جا رہی ہوں۔ اس کی سانسیں اکڑ رہی تھی۔ تمہیں اور روباس کو اپنی محبت میں دیوانہ کر کے میں جا رہی ہوں۔ میں جیت گئے تو تم ہار گئے۔ نہیں سلیکون، تم نہیں جا سکتی۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ وہ جو زمین پہ لیٹی اب ایک ایک سانس کے لیے تڑپ رہی تھی، دیوانوں کی طرح اس کا سر اپنی گود میں رکھتا چیخ پڑا، میں تم سے بہت دور چلا جاؤں گا، بس مت جاؤ، میں مر جاؤں گا۔ فارس شاہ جو ہمیشہ سے ہی خود غرض رہتا تھا، آج اپنے عشق کو اپنے سامنے موت کو گلے لگاتے دیکھ کر اس کے ہوش و حواس برقرار نہیں تھے۔ وہ اس کا سر گود میں رکھے جنونی انداز میں چیخ رہا تھا۔ آج اس کی جنونیت نے اس نازک سی لڑکی کی جان لے لی تھی کہ یہی تک تھی اس کی کہانی۔ نہیں، میں نہیں جی سکتا، نہیں رہ سکتا یوں۔ تمہیں اٹھنا ہوگا یا پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ جو اب نیم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، خاموشی سے اس کی جنونیت دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ چند ہی پل میں وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی آنکھیں موند گئی۔ اس کا بچنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس نے خود اپنے دل پر گولی چلائی تھی تاکہ اس کے بچنے کی کوئی صورت ہی نہ رہے۔
सिलिकॉन उसे होश हवास खोते देख वो फिर से चीखा, लेकिन जब उसका बाजू झूल कर ज़मीन पे गिरा उसकी सांसें रुक गई। वो ये देख कर उसे पुकारने लगा, लेकिन जवाब नदारद। उसकी नस चेक की तो बंद हो चुकी थी, उसमें कोई जंबिश नहीं हुई थी। उसका गोद में रखा सर नीचे रखता हुआ जुनूनियत से उठा। सिलिकॉन, उसने इतनी शिद्दत से उसका नाम पुकारा था तो यहाँ के दर दीवार तक हिल गए और पास पड़ी शीशे की टेबल पर मुक्का मार कर उसे कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े वो जुनून से चीख रहा था और एक ही जुमला खुद से कहा था, मैंने सिलिकॉन को मार दिया, अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागल खाने का कैदी हो। उसका वजूद पूरी तरह लरस रहा था, जो कभी अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ता तो कभी ज़मीन पे जोर जोर से हाथ मार रहा था। अगर उसे इस वक्त कोई देखता तो उसकी हालत पर उसे बहुत तरस आता। सिलिकॉन, वापस आ जाओ, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। वो फिर उसकी तरफ बढ़ा और उसका सर अपनी गोद में रखे उसका चेहरा थपथपाने लगा। कल तक हदों से लड़ रही थी, आज हर जगह मौजूद हूँ। खुद को संभाल लिया है तुमने, अब मैं तुम्हारा ही वजूद हूँ। अभी वो नूस बैठा रो रहा था जब रुबास, अरसाल और अरहम कहीं से नमूदार हुए। रुबास, जो सबसे आगे चलकर उसी की तरफ आया था, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें पथरा गई, जिसमें से जैसे जान निकल गई। कदम चलते से इनकारी थे और जुबान पे भी गोया कुफल लग गया। उसकी आंखों में क्या क्या तासुर न था। जबकि अरहम और अरजाल ने भी वो मंजर किस दुख से देखा था, ये बस वही जानते थे। जब उसका सकता टूटा तो फौरन आगे बढ़ा और फारिस की गोद में पड़ा सिलिकॉन का सर उठाकर अपनी गोद में रखा। उसे इस वक्त कुछ होश ही नहीं था कि फारिस को उसके किए की सज़ा देनी है। जिस तरह गुस्से में वो यहाँ ये सोच कर आया था कि एक दफ़ा सिलिकॉन तक पहुँचकर वो फारिस का वो हाल करेगा कि वो मरते दम तक नहीं भूलेगा, या शायद वो उसकी जान लेने का हित करके ही आया था। लेकिन यहाँ आकर उसने जो मंजर देखा उसके होश आवाज़ छीनने के लिए वो काफ़ी था। सिलिकॉन, प्लीज़ कुछ बोलो, ये खून, मेरे सिलिकॉन को क्या हो गया? उसे कुछ होश न था कि वो अगर जिंदा है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन वो मुसलसल रो रहा था। जबकि फारिस को तो जैसे गहरी चुप लग गई। सफ़ेद शलवार सूट मलबूस थी, सफ़ेद रंग अब सुर्ख रंग में तब्दील हो चुका था। सिलिकॉन, देखो मैं आ गया हूँ, तुम्हारे पास हूँ। ये सब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी जुबान से बेरब्त अल्फाज उतर रहे थे। सिलिकॉन, आई लव यू। उसकी आंखों से बहता गर्म सयाल सिलिकॉन के चेहरे पर गिर रहा था। तुम सुन रही हो? उठो ना प्लीज़, मेरी बात, मेरे साथ ऐसा मत करो। अपनी मोहब्बत का लम्स पाकर अचानक उसके हवास बहाल हुए, उसके वजूद में हल्की सी जंबिश हुई। उसने आहिस्ता आहिस्ता नीम बेहोशी में अपनी आंखें नींबा की, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। उसने एक नज़र से देखा और होश खिरत से बेगाना हो गई। प्लीज़ उठो, मुझे बीच राह में लाकर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मैंने कभी इजहार नहीं किया, मैं मानता हूँ। मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देने वाला था आज, लेकिन मुझे मेरी सिली नहीं मिली। मैं कैसे बताऊँ? मैं अब नहीं जी सकता। उठो ना प्लीज़, मुझसे बातें करो, मुझसे लड़ो। सिली, नहीं, उठो ना, घर चलते हैं। वो जिस शिद्दत से चीख चीख कर रो रहा था, अरजाल और अरहम को अपने हवास में हरगिज़ नहीं लग रहा था। उससे इसीलिए वो दोनों आगे बढ़े और उसके शानों पर हाथ रखे। वो कोई पागल दीवाना ही लग रहा था। रुबास, उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसे समझाने वाले अंदाज में सिलिकॉन की तशवीशनाक हालत देख कर बोला, तो फ़ौरन उसे अपने बाजू में उठाए बाहर की तरफ दौड़ा तो वो दोनों भी उसके पीछे हो लिए। प्लीज़ मेरी बीवी को बचा ले डॉक्टर, प्लीज़। हॉस्पिटल के एंट्रेंस में दाखिल होती हुई स्ट्रेचर पे लेटी अपनी बीवी को लिए हॉस्पिटल में रश होने की वजह से आते जाते लोगों को पीछे धकेलता अंधाधुंध कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहा था। अरजाल और रुबास भी उसके पीछे ही दौड़ते हुए आ रहे थे। उसे अंदर ही अंदर उसको खो देने का खौफ निकल रहा था। इतने में एक डॉक्टर अपने कैबिन से निकल कर उसकी तरफ आता दिखाई दिया, जो अरजाल का अच्छा दोस्त था। ओह माय गॉड, इन्हें तो हार्ट के करीब बुलेट लगी है। इतने में डॉक्टर का असिस्टेंट भी आता दिखाई दिया। डॉक्टर ने जल्दी से अपने असिस्टेंट को कुछ ज़रूर हिदायत दी और उसे ऑपरेशन रूम में ले जाने लगे, और ख़ुद वो ऑपरेशन की तैयारी करने अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। रुबास तो उसके साथ अंदर जाना चाहता था, लेकिन अरजाल ने ज़बरदस्ती रोक कर उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी ही सी देर में उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था, जबकि अब अरजाल और रुबास, अरहम समेत घर से आगा जान इब्तिहाज जैदी और रिजा भी यहीं मौजूद थे। जबकि सरगम जैदी घर में इसलिए रुके थे क्योंकि बीजान की तबीयत खासी नासाज थी और ऐसे में वो उन्हें आलियाना बेगम और अमल के सहारे छोड़कर नहीं आना चाहते थे। रुबास की हालत किसी हारे हुए जवारी की तरह थी। खून में लिटे पुटी उसकी शर्ट और हाथों में भी उसके लहू की चंद बूंदें, जो अब तक खुश्क होकर वहीं जम चुकी थी। अरहम और रिजा एक बेंच पे इब्तिहाज जैदी के इतराफ में बैठे उन्हें संभाल रहे थे, तो दूसरी तरफ दोनों खुद भी अंदर से बहुत करब से गुजर रहे थे। जबकि एक चेयर
آغا جان اور اس کے ساتھ ارزال بیٹھا تھا، جبکہ روباس فرش پہ وال سے ٹیک لگائے نڈھال سا چپ چاپ چہرہ جھکائے اپنے لہو رنگ ہاتھوں کی طرف دیکھا تھا، اور آج صحیح معنوں میں شرمندگی نے گھیرا تھا، کیونکہ آج اسے اپنی بیوی کی حقیقت کا پتہ چلا تھا کہ وہ جس لڑکی سے انتقام لینا چاہتا تھا وہ اس کی عزیز جان پھپھو کی بیٹی تھی، عمل کی جڑواں بہن تھی۔ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو آج سب سے بیگانہ آپریشن روم میں موجود زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور اپنی محرومیوں کا ذمہ دار اس کے باپ کو سمجھتا تھا، لیکن وہ یہ کبھی نہ جان سکا کہ اس میں اس کی کیا غلطی تھی۔ جب زاویہ شاہ نے اس کی ماں کے ساتھ زیادتی کی تب تو سلیکون اس دنیا میں آئی تھی، اس کا صرف یہ قصور تھا کہ وہ اس شخص کی بیٹی تھی جو اس کی ماں کا قاتل تھا۔ پلیز سلیکون، مجھے معاف کر دینا، میں اپنے انتقام میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ تمہاری سچائی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جس نے جو کچھ سنایا اور دکھایا میں نے وہی دیکھا اور سن کر یقین کر لیا۔ دل میں اس سے مخاطب تھا، اسے آج صحیح معنوں میں اسے کھونے کا خوف ستا رہا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، جب ہم کسی کو کھو دینے اور پا لینے کے دوراہے پر کھڑے ہوں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ماضی میں کتنے غلط تھے۔ آج اسے احساس ہوا کہ وہ تو اپنی محرومیاں دیکھنے میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس کی محرومی اسے کبھی دکھی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے اس کی آنکھوں میں ایک درد دیکھتا آیا تھا جس کی وجہ سے اسے آج جا کر معلوم ہوئی تھی، ہاں وہ لڑکی بھی اس کی طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں روباز زیدی آج خود سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، اب زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں آنے دوں گا، بس ایک دفعہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، تمہیں میرے لیے ٹھیک ہونا ہوگا۔ آنسو آنکھوں سے نکل کے گالوں سے لڑکتے اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں تیر رہے تھے۔ خاموشی سے سب سے الگ تھلگ بیٹھا تھا اور اندر ہی اندر اسے ڈھیر خوف نے آ گھیرا تھا۔ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں غرق تھا جب ڈاکٹر آپریشن روم سے باہر آیا۔ ابھی تو کچھ ہی دیر ہوئی تھی آپریشن سٹارٹ ہوئے، پھر اتنی جلدی ڈاکٹر باہر کیوں آیا؟ وہ فوراً اٹھ کر ڈاکٹر کی جانب لپکا، جبکہ باقی سب بھی اٹھتے ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئے۔ ڈاکٹر، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میری بیوی ٹھیک ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں ڈاکٹر نے واضح بے چینی اور تڑپ دیکھی تھی۔ میں نے ابھی ان کی رپورٹس چیک کی ہے جو ارجنٹلی ہم نے ریسیو کی، ان کی پرابلم کا ہمارے لیے ایک ہی حل ہے۔ دیکھیے، اب میں جو کہنے جا رہا ہوں آپ کو اپنا دل مضبوط کر کے سننا ہوگا۔ ان کا ہارٹ سسٹم بہت لو ہے، بلٹ ان کے ہارٹ سے ٹچ ہوئی۔ اگر ہم نے ان کا آپریشن شروع کیا تو انہیں بچانا ہمارے بس سے باہر ہو جائے گا، اس لیے اگر آپ انہیں بچانا چاہتے ہیں تو جلد از جلد ان کے لیے ہارٹ ٹرانسپلانٹ ارینج کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات تھی یا کوئی قیامت تھی جو بیک وقت ان سب پر ٹوٹی؟ ابتحاج صاحب گر جاتے اگر فوراً انہیں ارحم نہ تھامتا، جبکہ روباز کا دل کیا کاش وہ اپنی سانسیں اسے دیکھ کر اپنی زندگی اس کے نام کر دے۔ اس کے چہرے پہ تاریکی ابھری تھی، اس کی محبت کو زندہ رہنے کے لیے آج دل کی ضرورت تھی، اور اسے اب زندہ رہنے کے لیے اپنی محبت کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر، آپ فکر مت کریں، سلیکون کے لیے ہارٹ ارینج ہو جائے گا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، سب اس کی بات سے حیران ہوئے تھے کہ کہاں سے اتنی جلدی ہارٹ ارینج ہوگا۔ آپ جا کر آپریشن کی تیاری کیجیے، ہارٹ میں ارینج کر لوں گا۔ اس کا پراعتماد لہجہ دیکھ کر سب بہت حیران ہو رہے تھے، ڈاکٹر بھی شوق میں تھا، کہ وہ بھی کوریڈور سے نکلتا، ہاسپٹل کی راہداری پار کرتا، پارکنگ ایریا میں آتا، اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، جب پیچھے سے ارزال بھاگتا ہوا آیا۔ روباز، تم کہاں سے ہارٹ ارینج کرو گے؟ کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں ہمیں ایمرجنسی میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ تمہیں اتنی جلدی کہیں سے ہارٹ مل جائے گا۔ اس کی بات پر اس کے لبوں پہ افسردہ مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں اسے اپنا ہارٹ ڈونیٹ کروں گا ارسال، وہ گہری مسکراہٹ سے بولا، جبکہ ارسال کے پیروں سے زمین سرک گئی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ روباز، اگر یہ مذاق ہے تو بہت گھٹیا مذاق ہے۔ ارسال کا ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچ چکا تھا، اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر نرمی سے اس کے ہاتھ پیچھے ہٹائے اور پاکٹ سے اپنا فون نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کرتا، وہ فون کان سے لگاتا، اسے مکمل طور پر اگنور کر رہا تھا، جبکہ ارسال اسے غم و غصے کی ملی جلی کیفیت سمیت دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کہاں مرتسم؟ ٹھیک ہے، جلدی ہاسپٹل پہنچو۔ پھر دوسری جانب سے بھی کچھ کہا گیا، جسے سن کر وہ اوکے کہتا رابطہ منقطع کر کے پاکٹ میں ڈال کر ارسال کی طرف متوجہ ہوا، جو ابھی بھی اس سے غصے میں لگ رہا تھا۔ ریلیکس ارسال، میں مذاق کر رہا تھا، تم خواہ مخواہ ٹینشن لے رہے ہو۔ اس نے بات ہوا میں اڑا دی، جبکہ ارسال کو اس کی دلیل میں کوئی دم نہیں لگا۔ مطلب اسے محبت ہو گئی تھی اور اب وہ اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ جان گیا تھا کہ سلیکون کو بچانے کے لیے اب کچھ بھی کر جائے گا۔ صحیح ہے، ہمارے بہت سے کانٹیکٹس ہیں، ہم کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لیں گے۔ وہ اسے ایسے مطمئن کر رہا تھا کہ اس کے دماغ میں جو چل رہا ہے وہ اپنا فیصلہ بدل دے۔ روباس نے صرف کہنے پہ اکتفا کیا تھا، اب پتہ نہیں وہ کیا کرنے والا تھا۔ یہ تو وقت اور قسمت حالات ہی جانتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ سلیکون کے لیے ڈونر ڈھونڈنے کسی دوسرے ہاسپٹل میں نکل چکے تھے، جبکہ مرتسم بھی اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے ہر جگہ ڈونر تلاش کر رہا تھا۔ ابتحاج زیدی اور سرگم زیدی اور ہم بھی اسی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے کہ
کیونکہ بلڈ ڈونیشن ہوتا تو بات الگ تھی، لیکن یہاں تو ہارٹ ڈونیشن کی بات تھی جو ملنا بہت ہی مشکل تھا۔ رات سے صبح ہو گئی لیکن ان کی تلاش جاری تھی، جبکہ گھر میں ایک ریٹا اور بیجان ہی تھی جنہیں سلیکون بہت زیادہ عزیز تھی۔ بیجان نے گھر پر اور ریجا نے ہاسپٹل میں رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، لیکن ابھی تک انہیں کوئی اچھی خبر نہیں ملی۔ وہ اس وقت کوریڈور میں اکیلی بیٹھی تھی، جبکہ باقی سب سلیکون کے لیے ڈونر کی تلاش میں ہاسپٹل کی خاک چھان رہے تھے اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں اپنے کانٹیکٹس یوز کر رہے تھے۔ گڈ مارننگ مس ریچا۔ وہ یوں ہی بیٹھی اپنی بہن کے لیے ڈونر ملنے کی دعائیں کر رہی تھی جب ڈاکٹر اپنے کیبن سے نکل کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور اسے خوشگوار موڈ میں گڈ مارننگ کہا۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر کیا بات ہے؟ ان کا گڈ مارننگ نظر انداز کرتی ہوئی پریشانی سے گویا ہوئی۔ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، مسکراتا بولا۔ کیا؟ وہ حیرت سے تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ سلیکون کو کسی نے ہارٹ ڈونیٹ کر دیا ہے، اس کی بات تھی یا زندگی کی نوید؟ ریجا کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو لڑک کر اس کے نازک گالوں پر پھسلے۔ اس نے بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ڈاکٹر؟ اس نے گویا یقین دہانی کرنا چاہی۔ جی بالکل، وہ مسکرایا تھا تو بے اختیار ریجا کے ہاتھ اوپر کی طرف دعا کے انداز میں اٹھے تھے۔ ڈاکٹر میری سلی کو کس نے ہارٹ ڈونیٹ کیا ہے؟ اس کے سوال پر ڈاکٹر کچھ پل کو ساکت رہ گیا۔ آئی ایم سوری مس ریچا، جنہوں نے سلیکون کو اپنا ہارٹ ڈونیٹ کیا ہے میں ان کا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ انہوں نے اپنا نام ظاہر کرنے سے مجھے اسٹرکٹلی منع کیا تھا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر کے چہرے پر عجیب سی افسردگی چھا گئی جو ریجا نے محسوس کی۔ لیکن ڈاکٹر ان کے فیملی کے بارے میں ہی کچھ بتا دیں۔ مس ریچا آئی ایم سوری، میں ان کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ ایک تو یہ ہمارے ہاسپٹل کی پالیسی کے اگینسٹ ہے اور دوسری بات سلیکون کے ڈونر کی فیملی نے ہمیں اسٹرکٹلی کہا ہے کہ ان کے متعلق آپ کی فیملی میں سے کسی کو نہ بتایا جائے کیونکہ اگر وہ لوگ آپ سے ملیں گے تو بھی ابھی ان کا غم تازہ ہے، انہوں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اس لیے پلیز آپ فورس نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ اس کی بات پر ریجا بھی خاموش ہو گئی، جبکہ ڈاکٹر پھر ایک چند ضروری باتوں کے بعد اپنی ٹیم سمیت سلیکون کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے انڈر آبزرویشن سے نکال کر آپریشن روم لے گئے تھے، جبکہ باقی سب کو بھی ریجا کا کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ سب آ چکے تھے لیکن روباز یہاں موجود نہیں تھا، پتہ نہیں وہ کہاں تھا۔ 3 مہینے بعد۔ وقت کا کام ہے گزرنا، یہ نہ کبھی کسی کے لیے رکا ہے اور نہ ہی کبھی رکے گا۔ وہ بھی وقت کی لپیٹ سے نکل کر اب آزادی سے کھڑی سانس لے رہی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گئی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، یا شاید وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ دل و دماغ میں اس وقت ہزاروں خیالات کا راج تھا لیکن وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ اپنے ماضی کو یاد کر کے اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ فارس تم کیوں چلے گئے؟ بنا کچھ کہے، بنا میری سنے؟ تم نے کیوں ایسا کیا؟ اس کی سوچوں کا محور اس وقت 2 شخصیات تھی جس میں سے ایک تو اس کا شوہر تھا اور دوسرا وہ شخص تھا جس نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان اسے دے گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مر جائے گا اور وہ مر گیا۔ ہاں، وہ فارس شاہ تھا جو اس کی محبت میں مر گیا تھا۔ سب ختم ہو گیا۔ وہ جو آج تک اس سے نفرت کرتی آئی تھی، آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ شخص اس سے کتنی محبت کرتا تھا۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میں کل ہی اپنے لائر سے بات کروں گا کہ جلد از جلد طلاق کے پیپرز ریڈی کرے۔ اس کی سرد آواز اب بھی اس کی سماعتوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہی تھی، جبکہ آنکھیں بے تاثر سی جیسے پتھر کی ہو گئی جن میں نمی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس نے اتنا عرصہ زبردستی مجھے اپنے نکاح میں رکھا اور پھر مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، میرے دل کے 1000 ٹکڑے کر دیے۔ وہ لندن کے دریا کے پل پہ موجود تھی۔ لندن میں اس وقت مکمل سردی کا راج تھا۔ ہلکی ہلکی برف باری کا منظر جتنا جاذب نظر تھا اتنا ہی یہ موسم کسی بھی ذی روح پہ کب کبھی طاری کر سکتا تھا۔ یہاں اس وقت اکا دکا لوگ ہی موجود تھے، جبکہ زیادہ تر لوگ بڑھتی ٹھنڈ کے باعث اپنے گھروں کا رخ کر رہے تھے، لیکن وہ آج خود کو مکمل اذیت دینا چاہ رہی تھی۔ شاید تبھی اپنے تھر تھراتے لبوں اور کانپتے وجود سمیت اس نے خود پہ لپٹا سیاہ کوٹ اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے جو اس کے نازک وجود کو ان سرد ہواؤں، فلک سے گرتی برف باری اور جم جانے والی سردی سے بچانے میں مددگار ثابت ہو رہا تھا۔ رکو سلی، خبردار جو تم نے اسے اتارا، اتنی ٹھنڈ ہے، بیمار پڑ جاؤ گی۔ اس سے پہلے کوٹ اتارتی کسی کی گسیلی مگر فکرمند آواز اس کے سماعتوں میں گونجی۔ اس آواز کو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ آ گیا تھا صرف اس کے لیے، لیکن وہ جو کہ تو بت بنی اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی، نہ ہی اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ دیوانگی سے آگے بڑھتا پیچھے سے اسے اپنے حصار میں قید کر گیا اور اس کے کان کی لو کو چوما جس پہ وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ جانتی ہو تمہیں چھونا اچھا لگتا ہے، تمہارے بدن سے اٹھتی مہک سے خود کو سراب کرنا چاہتا ہوں، اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا جس پہ وہ جھنپ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے کہنے میں شاید بہت دیر کر دی۔ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا، اس کا رخ اپنی جانب موڑتا، اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کرتا بولا، سلیکون میں آج تک تم سے نہیں خود سے بھاگتا رہا، ہمیشہ اس دل کو سمجھانے کی کوشش کی، تم سے لڑتا رہا، خود سے لڑتا رہا۔
ایک جنگ تھی جو نہ جانے کتنے عرصے سے اندر چل رہی تھی، لیکن ہر دفعہ تمہاری جانب کھنچا چلا آتا۔ ایک احساس جو مجھے سکون دیتا ہے۔ تمہاری موجودگی میری زندگی کی ضمانت ہے۔ تمہاری سانسوں میں تعمر قید رہنا چاہتا ہوں۔ میری جنونیت تمہارے لیے ہے۔ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ مجھے مکمل کر دو۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے۔ آج اسے اپنے جنون کی حد بتاتا اس کے لبوں پہ جھکا جب وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلتی دور رہی، جس پہ وہ ششدر سا ایک پل کو سے دیکھے گیا۔ آئی لو یو سلیکون زیدی۔ وہ دونوں باہیں وا کیے پوری قوت سے آسمان کی طرف نگاہیں بلند کیے کہتا اسے ساکت کر گیا۔ آئی لو یو۔ وہ دوبارہ بلند آواز میں پوری حلق کے بل چلایا۔ اینڈ آئی نو یو لو می۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے دیوانگی سے کہتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جب وہ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں سے گھبراتی اس سے نظریں چرا گئی۔ سلیکون آئی لو یو۔ وہ اسے سر پر دوڑ لگاتے دیکھ کر دوبارہ اسی طرح چلایا۔ جو یہاں سے جانے کے لیے بھاگی تھی، اس کی تیسری دفعہ دہرائے الفاظ پہ پل کے کنارے اس کے دوڑتے قدم وہیں تھم گئے اور آنکھیں لبلب پانیوں سے بھر گئی۔ کیوں خود سے بھاگ رہی ہو؟ مت بھاگو۔ میں صرف تمہارا ہوں۔ مجھ پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے تمہارے باپ سے انتقام لینے کے لیے تم سے زبردستی نکاح کیا، لیکن دیکھو آج وقت اور قسمت نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کیا۔ میں ہی جانتا ہوں کہ کیسے تمہارے بغیر یہ دن گزرے ہیں۔ فقط سانس چل رہی تھی، لیکن میرا دل، میری روح، وہ تو تم اپنے ساتھ ہی لے آئی۔ نم آواز میں کہتا آخر گھٹنوں کے بل وہیں ڈھیسا گیا۔ روباس، وہ جو کب سے سانس روکے اس کا ہر لفظ پورے وجود سے سن رہی تھی، آخرکار اس کی طرف پلٹ کر شدت سے اس کا نام پکارا۔ جہاں وہ سرخ انگارہ نم آنکھوں میں اس کے جواب کا منتظر بے چینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے بہت ستایا۔ کیوں تم نے یہ کہنے میں اتنی دیر کر دی؟ اس کی آنکھوں میں ایک شکوہ تھا جو اسے بھی واضح دکھائی دے رہا تھا۔ تم میرے پیچھے یہاں تک آ گئے، لیکن تم سے یہ بات نہ بولی گئی آج تک۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو۔ تمہیں تو اظہار کرنا بھی نہیں آتا بدھو۔ وہ پہلے غصے سے پھر ٹوٹے ہوئے مان بھرے لہجے میں کہتی وہیں کھڑی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ سلیکون، میں تم سے کہنا چاہتا تھا، لیکن کبھی کہہ نہیں سکا۔ جب بھی کہنے کی کوشش کی تم مجھ سے بہت دور بھاگتی گئی۔ میں نے تمہیں خود کے قریب جتنا رکھنا چاہا، تم اتنی ہی دور چلی گئی۔ اور دیکھو نا، تمہارے پیچھے یہاں تک آ گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چل کر اس تک آیا، پھر اسے شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ، اتنی کہ اس کے لیے لغت کم پڑ جائے گی، لیکن میری محبت کی گہرائی الفاظ سے بالاتر ہے۔ اس کے لبوں پہ انگوٹھا رب کرتا وہ شدت سے کہہ رہا تھا، تم سے اظہار کروانے کے لیے میں یہاں تک آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں محبت کو الفاظ درکار نہیں ہوتے، لیکن مجھے تو ہے۔ مسٹر روباس دیتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی آج ساری شرم بالائے طاق رکھ کر اپنے نازک پنکھڑیوں سے لب اس کے نابی لبوں پہ رکھتی ان پہ اپنی گرفت تنگ کرتی چلی گئی۔ اسے اپنی بیوی سے اس قسم کے رد عمل کی ہرگز امید نہ تھی۔ وہ چند پل تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکا، اور پھر اس نے نرمی سے اس کی گردن کے نیچے ہاتھ حال کرتے ہوئے پوری شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا دیوانہ وار سا اس پہ اپنی شدت لٹا رہا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ ان کا بیڈ روم نہیں تو دونوں ہی نرمی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ سلیکون اپنی اس حرکت پہ خفت کے مارے اسے نظر تک نہیں ملا پا رہی تھی، جبکہ اس کا شرم سے لال ٹماٹر چہرہ دیکھ کر معنی خیزی سے مسکرایا۔ مجھے چھوڑ کر کیوں آئی تھی؟ یہی تو وہ سوال تھا جو روباس کو اتنے دنوں سے ستا رہا تھا کہ آخر کیوں اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ یہ سوال تم نے خود سے کیوں نہیں کیا؟ اس کے استفسار پر اس کی سبز آنکھوں میں اچانک ہی نمی کا تاثر نمودار ہوا، جسے وہ مہارت سے پیچھے دھکیل گئی۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ انجان بنا، یا شاید وہ واقعی اس کے یہاں آنے کی وجہ سے اب تک بے خبر تھا۔ مطلب وہی ہے جو تم سمجھنا نہیں چاہتے، یا پھر سمجھ کر بھی نہ سمجھ بن رہے ہو۔ کیا تمہارے ضمیر نے تمہیں ایک دفعہ بھی ملامت نہیں کیا؟ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا ٹھار تھا۔ سلیکون، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اب کی بار اسے تفتیش کے ساتھ فکر بھی ہوئی۔ جب تم نے فارس کو کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ، میں جانتی ہوں اس وقت تمہیں میری جان کی پرواہ تھی، میری امی کی جان کی بھی، اسی لیے تم نے یہ سب کہا۔ مجھے چھوڑنے کے لیے فوراً حامی بھلی۔ وہ بہت ہی غصیلے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ ہاں، میں نے کہا تھا، لیکن ایسا کچھ کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ نادم تھا۔ سوچنا بھی مت تم۔ اگر ایسا سوچا تو پھر میں خود کو آگ لگا لوں گی۔ لیکن جو بھی ہو، تمہیں اس دن یہ سب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تم اسے کچھ بھی کہہ سکتے تھے۔ ہاں، کہہ سکتا تھا، جنگلی بلی، لیکن مجھے تمہیں کھو دینے کا ڈر ہی اتنا تھا کہ جو کہہ رہا تھا، مصنوعی طور پر ہی صحیح، میں اس کی ساری باتیں خاموشی سے مان رہا تھا تاکہ میں جلد از جلد تم تک پہنچ سکوں۔ ہاں بھائی، یہ صحیح ہے تمہارا۔ اپنی غلطی تو تمہیں دکھائی نہیں دیتی نا، بس اپنی غلطیوں میں تم مجبوری کو شامل کر لیتے ہو۔ آئی ہیٹ یو بٹ آئی لو یو۔ خاموشی سے کھڑا اسے خود پر چلاتے دیکھ رہا تھا، جو کہتا تھا کہ انتقام لے گا۔ اس محبت کی آگ کے آگے ہر جذبہ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ اب اگر ان دونوں کے مابین کچھ تھا تو فقط محبت۔
نہ مجبوری، نہ زبردستی، نہ دکھ، نہ ندامت، بس ایک لفظ محبت ہی تھی۔ وہ اس سے ابھی بھی لڑ رہی تھی، اپنا حق جتا رہی تھی، اس کی زندگی میں اپنی اہمیت اور اپنا آپ منوا رہی تھی اس سے۔ اور وہ جو بنا چوچرا کیے اس کی ہاں میں ہاں ملایا جا رہا تھا، اس کی غلطی تھی یا نہیں، اسے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے تو بس اب اپنی بیوی کو ہمیشہ خوش رکھنا تھا۔ وہ جی جان سے اس کے لاڈ اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ وقت، حالات اور قسمت نے ان 3 ماہ کے اندر کیسا رخ پلٹا؟ بھائی وقت کا کیا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس دن جب سلیکون کو گولی لگی تھی تب اس کی ٹینشن میں رزال اور رباس اور ارحم یہ تک یاد نہیں رہا کہ نگین بیگم بھی وہاں موجود تھی، لیکن وہ لوگ انہیں وہیں چھوڑ کر ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ جبکہ فارس جو سلیکون کی حالت دیکھ کر ٹوٹ گیا تھا، وہ جب رباس لوگوں کے جانے کے بعد اپنے ٹھکانے سے نکل رہا تھا تب نگین بیگم کی آواز اسے سنائی دی، جو اپنے کمرے کا دروازہ پیٹتی کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ وہ انہیں وہاں سے نکال کر خود انہیں لیے ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے راستے میں انہیں سلیکون کے بارے میں سب بتا دیا اور ان سے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا کیونکہ اسے جلد از جلد ہاسپٹل پہنچنا تھا، جبکہ اسے یہ تک علم نہ تھا کہ سلیکون کس ہاسپٹل میں۔ لیکن بھائی نہیں، اسے یہ ہوش تھا ہی کب؟ وہ بس اندھا دھند ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا رخ پہلے شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل کی طرف تھا، اور اگر وہ لوگ وہاں نہ ہوتے تو وہ شہر کا ہر ہاسپٹل چھانتا۔ لیکن ابھی وہ لوگ راستے میں تھے کہ جب وہ سلیکون کے خیالات میں غرق تھا کہ سامنے سے آتے لوڈڈ ٹرک کو دیکھ نہ سکا، اور اس کی گاڑی جو فل اسپیڈ میں تھی وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گاڑی روڈ سے ہٹتی ایک درخت سے جا ٹکرائی، بری طرح ڈیمیج ہو گئی۔ پھر وہاں موجود آس پاس کے لوگوں نے ہی ان دونوں کے ہوش و خرد سے بیگانہ وجود کو ہاسپٹل پہنچایا۔ ڈاکٹرز نے پہلے نگین بیگم کو چیک کیا جو ہاسپٹل پہنچنے تک دم توڑ چکی تھی، جبکہ فارس کی سانسیں چڑھ رہی تھی۔ وہ سر پر چوٹ آنے کی وجہ سے بے ہوش تھا، کیونکہ جس جگہ پر نگین بیگم گاڑی میں بیٹھی تھی اس کی گاڑی کا وہ حصہ متاثر ہوا تھا، اسی لیے وہ سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے نگین بیگم نہیں بچ سکی۔ اور فارس کی سانسیں تو چڑھ رہی تھی لیکن اس کی حالت بھی تشویشناک تھی، اسی لیے اسے فوراً انڈر آبزرویشن میں لیا گیا۔ ڈاکٹرز اسے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ تو جیسے جینا ہی نہیں چاہتا تھا، تبھی اس پر ٹریٹمنٹ ورک نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹرز کی بھرپور کوششوں کے بعد وہ چند لمحوں کے لیے ہوش میں آیا، لیکن اس وقت جب اس کے کمرے میں صرف 2 نرسز تھی جو آپس میں سلیکون کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اسے ان کی باتیں سن کر شوق کے ساتھ ساتھ ڈھیروں ندامت اور کرب نے آ گھیرا، اور پھر جب اسے ہوش میں آتا دیکھ کر ایک نرس ڈاکٹر کو بلا کر لائی تو اس نے اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرنے کا کہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بہت منع کیا لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اب وہ جینا نہیں چاہتا تھا، شاید اس کی سانسوں کے ساتھ ہی یہ جنونیت ختم ہونا طے تھی۔ اور پھر اس نے ڈاکٹرز کو اپنی فیملی کے بارے میں بتایا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی فیملی کو انفارم کر دیا جائے۔ مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے۔ وہ جو بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اس کی بات پر مسکرائے، جو پیچھے سے اسے اپنے حصارہ میں لیے مسکرا رہا تھا۔ اور مجھے تم سے تھوڑی سی کم محبت ہے، وہ مسکراہٹ لبوں میں دبا کر بولی۔ ہائے تو زیادہ کر لو نا، وہ گہرائی سے مسکرایا۔ جو تمہاری حرکتیں ہیں نا، دل کرتا ہے کبھی اظہار نہ کروں، شکر کرو کہ میں نے کم محبت کا بھی اظہار کر دیا۔ اس کے ہاتھ اپنے پیٹ سے پیچھے ہٹاتی ناک بھون چڑھا کر بولی۔ میری حرکتوں سے مراد؟ وہ آئیبرو اٹکا کر استفسار کرنے لگا، کیونکہ تم نے ان چند گھنٹوں میں اپنی چھچوری حرکتوں سے مجھے بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ اس کی طرف رخ کرتی غصے سے منہ پھلا گئی۔ ہاں، اسے چھچوری حرکتیں نہیں، پیار کہتے ہیں۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتا اس کی کمر پہ ایک ہاتھ رکھ کر اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ رباس دیدی چھوڑو مجھے، اف، اس سے اچھا تھا تم کبھی اظہار محبت ہی نہ کرتے۔ اسے شاید بار بار اس کا قریب آنا نروس کر رہا تھا، تبھی اپنی تیز دھڑکنیں سمیت بمشکل ہمت مجتمع کر کے بولی۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات کا جواب دیتا کہ اتنے میں اس کی پاکٹ میں موجود فون رنگ ہوا۔ وہ بدمزہ ہوتا اس سے الگ ہوتا، فون پاکٹ سے نکال کر اسکرین پہ ایک نظر دیکھتا کال ریسیو کر گیا۔ السلام علیکم آغا جان، اس نے مسکراتے ہوئے سلام کیا، جس کا دوسری جانب سے محبت سے جواب دیا گیا۔ جی آغا جان، ہم انشاءاللہ 2 دن بعد پاکستان آ رہے۔ وہ دوبارہ مسکرایا اور پھر دوسری جانب سے کچھ اور بھی کہا گیا، جس کا وہ تحمل و تمیز سے جواب دیتا کچھ دیر بعد رابطہ منقطع کر گیا۔ میری جانا کو بھوک نہیں لگی؟ وہ پیار سے اس کے سفید گلابی گال کھینچتا پوچھنے لگا۔ نہیں، اس نے عام سے لہجے میں کہا، لیکن مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا، جبکہ وہ اس کے ارادے بھانپ کر فوراً بالکنی سے اندر کمرے کی طرف بھاگی تھی تو وہ بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا گیا۔ ان 3 مہینوں کے اندر بہت کچھ بدلا تھا، کیونکہ زاویات شاہ کی سچائی آ گئی تھی۔ انہیں ارزال نے ایک ایک بات بتائی تھی، اور پھر آغا جان نے ابتہا زدی سے معافی بھی مانگی، اور وہ تو ان کے بیٹے تھے تو کیسے ان سے اب تک مزید دور رہتے؟ اتنے سال انہوں نے اپنوں کی جدائی برداشت کی تھی، اور عباس نے بھی اپنے تمام گلے شکوے بھلا کر سب کو معاف کر دیا۔ اب اسے آغا جان یا زرگم زیدی سے کوئی شکایت نہیں تھی، جبکہ مرتسم کو دل سے محبت تو ابھی تک نہیں ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے سب گھر والوں اور اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ جبکہ
ارحم کی بات کی جائے تو وہ شاید عمل کو کبھی معاف نہ کرتا، لیکن اس کے بار بار معافی مانگنے پر اور اس کی آنکھوں میں ندامت دیکھ کر اس نے بھی اسے معاف کر دیا، جبکہ اس کا ظرف دیکھ کر اب عمل بھی سلیقان اور عباس کی طرف سے اپنا دل صاف کر چکی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے مابین عمل کو اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ اور رہی بات نگین بیگم کی، تو وہ ایک کڑی تھی، اس گھر کے ہر فرد کی ان میں جان بستی تھی۔ اس دن جب ارسال کو ان کی موت کی خبر ملی تھی، یہ خبر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ اس نے ہی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کی تدفین کی تھی، لیکن اس نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ وہ سب آج سے بہت برس پہلے انہیں کھو چکے تھے۔ اسی لیے وہ دوبارہ اپنی فیملی کو ان کی موت کا غم نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ خاموش رہا، اور اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ یہ راز اس کے ساتھ ہی دفن ہوگا، وہ کبھی کسی پر یہ سچائی عیاں نہیں ہونے دے گا۔ میں نے سنا ہے کچھ کہانیاں ادھوری رہتی ہے، ہر کہانی کا ادھورا پن موت سے منسوب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں موت کی صورت جدائی ہوتی ہے، بالکل غلط کہتے ہیں، کیونکہ جدائی تو خود ایک جیتی جاگتی موت ہے، جس میں انسان کی سانسیں تو چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہر پل، ہر سانس، ہر دن، ہر گھڑی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ مرتا ہے۔ تو پھر کہنے والے بہت کچھ کہتے ہیں، کہنے والے تو یہ بھی کہتے کہ محبت سچی ہو تو مل جاتی ہے، کیا پھر وہ محبت کو نہیں جانتے؟ یا اس سے منسوب اصولوں کی پاسداری شاید ان کے اختیار میں ہی نہیں؟ ہاں، محبت ادھوری ہوتی ہے۔ محبت لفظ کا دوسرا مطلب ہجر ہے، اور ہجر محبت کرنے والوں کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ محبت میں جدائی ہوتی ہے، پھر مل کر بچھڑنا، بچھڑ کر دوبارہ ملنا۔ یہ ملنے بچھڑنے کا سلسلہ محبت کے صفحے پر تحریر ہوتا ہے، لیکن عشق کے معراج ابھی تک باقی ہے۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کا جواب لغت میں موجود نہیں، کیونکہ کچھ سوال ادھورے اچھے لگتے ہیں۔ جنون کے سفر میں سب سے خطرناک چیز خود غرضی ہوتی ہے، جو یا تو سب کو مار دیتی ہے یا پھر خود ہی مر جاتی ہے۔ کچھ لوگ مر کر بھی نہیں مرتے، وہ مر کر امر ہو جاتے ہیں۔ چلو، یہ سفر تمام ہوا، آؤ ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ختم شد۔ ہماری یہاں پہ ناول کا اختتام ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ناول کے بارے میں تفصیلی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں کی رائے کا شدت سے انتظار رہتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے آپ لوگ جب اپنی رائے دیتے ہیں۔ اپنی رائے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔